یزید بن معاویہ بن ابو سفیان نے جب عامر بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو پھر عامر بن سعد کی جگہ ولید بن عتبہ کو عامل مدینہ بنا کر روانہ کیا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک تحریر اس امر کی لکھ دی تھی کہ اگر حسین مدینہ میں آ جائیں تو ان کو امان حاصل ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے حسین کے پاس اپنے بیٹوں اور محمد کے ہاتھ بھیجی تھی جبکہ وہ کوفہ جا رہے تھے۔ مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی اور وہاں عبداللہ بن زبیر حکمران تھے۔ جب حسین کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا، لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر لوگ کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر بااصرار حسین کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اس کے گرد جمع ہو گئے اور حسین کو جو نماز گزار اور روزہ دار اور قرآن خواں اور ہر طرح سے مستحق خلافت تھے شہید کر دیا، اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے چاندی کی ایک زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر اور مکہ سے گرفتار کر میرے پاس روانہ کرو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی متاسف ہوا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی تعمیل نہ کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ آخر کس طرح عبداللہ بن زبیر کو قابو میں لایا جا سکے۔ ماہ ذی الحجہ سن 61 ہجری میں حج کے لیے مکہ میں اطراف و جوانب سے لوگ آنا شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ امیر حج ہو کر مکہ میں گیا، اور ادھر عبداللہ بن زبیر جدا امیر حج تھے۔ غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہوں کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہ کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدابیر شروع کر دیں کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو ایک خط لکھا، ولید اگرچہ تیرا چچا زاد بھائی ہے لیکن بہت ہی بے وقوف ہے اور اپنی بے وقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مدینہ کا عامل بنا کر روانہ کر۔ اس خط کے پڑھنے سے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر کا دل میری جانب سے صاف ہے اور وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے۔ اس سے پیشتر چونکہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قسم کے الفاظ لکھ چکا تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر کے اس خط کی نسبت یزید کو کسی بدگمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے دوسرے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ کا عامل بنا کر روانہ کیا۔ عثمان بن محمد نے مدینہ میں آ کر مے خواری شروع کر دی، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بد دل ہوئے۔ عثمان محرم سن 62 ہجری میں مدینہ کا عامل مقرر ہو کر آیا تھا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے 10 اشخاص کا انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق روانہ کیے۔ اس وفد میں منظر بن زبیر، عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عامر بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اول ذکر دونوں اشخاص کو 1 لاکھ روپے اور باقی 8 شخصوں کو 10 ہزار درہم انعام کے طور پر دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کے گانے بجانے کی محافل برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں اسے مصروف دیکھا۔ واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق سے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے اور 1 شخص منظر بن زبیر کوفہ کی جانب چلے گئے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد اور منظر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ کی ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ با ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہوئے۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے، اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اسے اس لیے قبول کیا کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن مطیع کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی حکومت کا انکار کیا۔ عثمان بن محمد اور مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوا۔
اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار اور قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو، جو حضرت سعید بن المسیب فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا اور مسجد سے بہت کم باہر نکلتا تھا اور ایک زاہد اور عابد شخص سمجھا جاتا تھا، اسے کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ منظر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین کے صلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہٰذا اس نے منظر کو فوراً مدینہ کی جانب رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن مطیح سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ یہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی اپنی جانیں گنوا دی۔ اب میں ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کروانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہر ایک موضع میں چلے گئے۔ مروان جو مع دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کے اور بھی خواہاں ہیں۔ ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس اس گاؤں میں بھیج دیے۔ علی بن حسین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت اور حفاظت میں ممکن کوشش بجا لاتا رہوں گا۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ اور ان حرکات سے وہ باز رہیں اور مدینہ میں کشت و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف ہو گئے اور بیعت فسخ کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں۔ علی بن حسین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا، لیکن کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس آ گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو اور لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اطاعت اختیار کریں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے ان کو سیدھا کر دو۔ مسلم بن عقبہ نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے اور اس کام کو تیرے سوا دوسرا انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہوئے۔ یزید نے رخصت کرتے ہوئے مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب تجھے یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو کامل اختیار دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس سے شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو اور تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اس روز یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر اور عبداللہ بن زبیر کے فتنے کو مٹا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جواباً لکھا کہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں قتل حسین کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کے سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے جا ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کرا دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبید اللہ ابن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف
خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنو امیہ سے مذکورہ عہد و اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبد الملک بن مروان کے کہ اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کو وادی القرہ میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرح سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عہد و اقرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و اقرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے کوئی قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے، وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے اور ہم کو تجربہ کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلایا اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور انہی پر عامل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر بے نیام کرنی پڑے گی۔ یہ پیغام بیچ کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا، مگر اہل مدینہ نے لڑائی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آخر مسلم نے ہرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فصیل بن عباس بن عبد المطلب، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عامر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زماہ، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حرس بن عبد المطلب وغیرہ بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئے۔ یہ لشکر شام مدینہ میں داخل ہوا۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زائد شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بچ گیا اور جس نے بیعت سے انکار کیا وہ شہید ہوا۔ آخر 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفح کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منظر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کروایا، مگر وہ بچ کر مکہ کی جانب نکل گئے تھے۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان حکمران ہوا۔ معاویہ بن ابو سفیان کی موت کے وقت اس معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کی عمر 20 سال تھی۔ یہ ایک سہل شخص سمجھا جاتا تھا۔ اہل شام نے یزید کی موت کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن امیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی حکومت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اسی حالت ہی بیماری میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی۔ اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف 40 روز یا دوسری روایت کے موافق 2 ماہ یا تیسری روایت کے موافق 3 ماہ حکومت کر کے فوت ہوا۔ اس قلیل مدت میں وہ کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا۔ معاویہ کی مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو حکومت کے لیے نامزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر حکومت کی طاقت نہ پاتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو حکمران بنایا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق کی مانند مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں، لیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ جس طرح عمر فاروق نے چند شخصوں کو نامزد کیا تھا اور اس کے بعد وہ خلیفہ کو منتخب کرے، اس طرح میں بھی چند شخصوں کو نامزد کروں، لیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اس معاملے میں اب کچھ نہیں کہتا۔ تم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو خلیفہ بناؤ اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر اس معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے باہر نکلا۔ معاویہ بن یزید کی حکومت کو صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کیا تھا۔ اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کی تھی۔ یزید کے مرنے کی خبر جب عراق میں پہنچی تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوا اور یہیں میں نے پرورش پائی۔ میرا باپ بھی اس ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں۔ آمدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک اور صاف ہے۔ تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو، کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں۔ یہ تقریر سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر وہ دل سے عبید اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔
اہل بصرہ سے بیعت لے کر عبید اللہ ابن زیاد اہل کوفہ کی جانب گیا اور ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کر دیا، لیکن اہل کوفہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل بصرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحرف ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی۔ ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگا اور دمشق پہنچا۔ یہ دمشق میں اس وقت پہنچا تھا جبکہ معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزاع برپا تھا۔ اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ حادثہ کربلا کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں حضرت حسین کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا، جنہوں نے حسین کو خطوط بھیج کر بلایا اور ان کے قتل میں پھر شریک ہوئے۔ اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انعام اور صلہ نہ ملا، بلکہ خراسان کا علاقہ بھی اس کی ماتحتی سے جدا کر دیا گیا، لہٰذا وہ بھی قتل حسین سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلاتے تھے، سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ ہم کو خون حسین کا معاوضہ ضرور لینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو، لیکن اس کے اظہار سے ابھی پرہیز کرو اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنا ہم خیال بناتے رہو۔ جب موقع آئے گا تو ہم خروج کریں گے اور خون حسین کا قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسی لیے انکار کیا تھا کہ وہ سلیمان بن سرد کی ہدایات اور تجاویز کے ماتحت ابن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر کیوں بیعت کرنے لگے تھے؟ یزید کی موت کا حال سن کر شیعان علی نے سلیمان بن سرد سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے کہ آپ خروج کیجیے، لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کار نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اور اندر ہی اندر اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔ ابن زیاد کو صاف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عامر بن حرس کو، جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا، نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری کوفہ کے گورنر اور ابراہیم بن محمد طلحہ محصول خراج پر مقرر ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابی عبیدہ، جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا ہوا تھا، واپس کوفہ آیا۔ یہ رمضان 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی۔ ادھر مصر کا حکمران عبد الرحمن بن خجدم تھا۔ اس نے جب معاویہ بن یزید کی موت کی خبر سنی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ حمص کے گورنر نعمان بن بشیر اور قصرین کے حاکم ظفر بن حارث تھے۔ ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی موت کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر ہی کی خلافت کو تسلیم کر لینا مناسب سمجھا۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہ ہو سکا، لہٰذا اہل دمشق نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر اس اقرار کے ساتھ بیعت کی کہ جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب اور متعین نہ ہو، اس وقت ہم آپ کو اپنا سردار اور امیر مانیں گے اور آپ کے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ یہ ضحاک بن قیس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ فلسطین کا گورنر حسان بن مالک تھا۔ وہ البتہ اس امر کا خواہاں تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو وہ بنی امیہ ہی میں سے ہو۔ غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر متفق ہو چکا تھا اور بنو امیہ کے سوا تمام بااثر اشخاص وراثت کو خلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے پر آمادہ پائے جاتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال سنو، جو خراسان کا گورنر تھا۔ خراسان میں جب یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خراسان سے کہا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے، جب تک کہ کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہو کر احکام جاری نہ کرے، اس وقت تک تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اہل خراسان نے خوشی سے بیعت کر لی، لیکن چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فسخ کر دیا۔ مسلم بن زیاد کا بھی قریباً وہی حشر ہوا جو عبید اللہ ابن زیاد اس کے بھائی کا عراق میں ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ محلب بن ابی صفرہ کو حاکم خراسان مقرر کر کے خود دمشق کا قصد کیا۔ راستے میں اس کو عبداللہ بن حازم ملا۔ اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خراسان مقرر کر دیا اور محلب بن ابی صفرہ بدستور سپہ سالار افواج رہا۔ عبداللہ بن حازم نے خراسان پہنچ کر تمام امور پر غلبہ پا لیا۔ ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکست دے کر اسلامی حکومت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا رہے تھے۔ اب ہم مروان بن حکم کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔
مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی پیدائش کا زمانہ سن 2 ہجری کا ہے۔ اس کی ماں کا نام آمنہ بنت علقمہ بن صفوان تھا۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں وہ میر منشی اور وزارت کا عہدیدار رہا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کئی مرتبہ وہ مدینہ کی حکومت پر مستولی رہا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد 6-7 مہینے تک تنہا عبداللہ بن زبیر ہی خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بنو امیہ سے مدعی خلافت نہ تھا۔ تمام عمال اور حکام نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ 6 یا پھر 7 مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ملک شام پر قابض ہوا، لہٰذا مروان کی حیثیت ایک باغی کی قرار دی جا سکتی ہے، اور چونکہ خلافت بنو امیہ سے بالکل نکل چکی تھی لہٰذا مروان کو بنو امیہ کی خلافت کا مجدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ معاویہ بن یزید کی وفات کا جیسا کہ ہم ذکر بیان کر چکے ہیں کہ ملک شام میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو بنو امیہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں حکومت کو رکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا ضحاک بن قیس حاکم دمشق اور ان کے ہم خیال تھے جو دل سے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے موید مگر اعلانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن بشیر نے حمص میں عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لینا شروع کی۔ کنسرین کے حاکم ظفر بن حارث نے بھی ان کی تقلید کی، اور دمشق میں بنو امیہ اور بنو کلب کی کثرت تھی۔ یہ دونوں قبیلے ہم خیال اور عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے، لہٰذا ضحاک بن قیس جو دل سے ابن زبیر کے طرفدار تھے زبان سے کچھ نہ کہتے اور دمشق پر حکومت کرتے تھے۔ دمشق والوں کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور کنسرین کی افواج عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کر چکی ہیں۔ سب سے پہلے حسان بن مالک کلبی جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن زنبہ کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر کی بیعت کرتے جاتے ہیں اور میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں، میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں، تم یہاں خوب چوکس رہنا، جو کوئی مخالفت کرے اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہو کر روح بن زنبہ کو فلسطین سے نکال دیا، اور روح بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا، اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا۔ حسان بن مالک نے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمادہ کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر دمشق بھی در پردہ عبداللہ بن زبیر کے طرفدار ہیں، مگر اعلانیہ اس طرفداری کا اظہار نہیں کرتے، لہٰذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نام لکھا اور اس خط میں عبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھی اور خاندان معاویہ کا حقدار خلافت ہونا بیان کیا، اور لکھا کہ جا بجا لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا جلد کچھ تدارک کرو۔ یہ خط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جب کہ تمام رؤسائے شہر اور بنو امیہ موجود ہوں ضحاک بن قیس کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعہ کے دن پڑھا گیا۔ یہاں پہلے ہی سے ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے، ایک بنو امیہ اور ان کے طرفدار اور دوسرے عبداللہ بن زبیر کے طرفدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئے، مگر خالد بن یزید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رکھا۔ ضحاک بن قیس خاموش مسجد سے اٹھ کر دارالامارہ میں آئے اور 3 دن تک باہر نہ نکلے۔ انہی دنوں عبید اللہ ابن زیاد جو عراق سے مایوس اور بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا، دمشق پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دمشق پہنچنے سے بنو امیہ اور ان کے طرفداروں کو بہت تقویت پہنچی، اور ضحاک بن قیس اور بنو امیہ سب مل کر مقام جابیہ کی طرف نکلے۔ ثور بن معان سلمی ضحاک کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اب تم حسان بن مالک کلبی کے کہنے سے اس کے بانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو۔ ضحاک کچھ شرما گئے اور ثور بن معان سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے اور مقام مرج راحت میں جا کر قیام کیا، اور بنو امیہ اور ان کے طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہی حسان بن مالک کلبی بھی اردن سے مع اپنی جمعیت کے پہنچ گیا، اور جابیہ میں 5000 بنو امیہ اور بنو کلب جمع ہو گئے۔ مرج راحت میں ضحاک بن قیس کے پاس بھی کل 1000 بنو قیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں جو اپنا نائب چھوڑا تھا، اس کو یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا تھا۔
دراصل یہ ایک بڑی شکست تھی جو ضحاک کو پہنچی تھی۔ اگر دمشق اور بیت المال ضحاک کے قبضے میں رہتا تو ان کی قوت کو اس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ضحاک نے مرج راحت سے فوراً نعمان بن بشیر اور ظفر بن حارث اور نائل بن قیس کو حمص، کنسرین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی۔ ان لوگوں نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج راحت کی جانب افواج روانہ کی۔ ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینا شروع کی اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ عام طور پر خالد بن یزید ہی کا نام لیا جاتا تھا اور لوگ بھی زیادہ اسی کی جانب مائل تھے۔ مروان نے درپردہ لوگوں کو اپنی خلافت کی ترغیب دینی شروع کی اور روح بن زنبح نے مروان کے حسب منشا آمادہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے اس طرح پیش کی: خالد بن یزید ابھی ایک نوعمر لڑکا ہے، ہم کو ایک تجربہ کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے، لہٰذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت اور خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عامر بن سعید بن العاص کو خلافت سپرد کی جائے۔ غرض انتخاب خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا۔ بالآخر روح بن زنبح کی مذکورہ تجویز عبید اللہ ابن زیاد کی تائید اور کوشش سے منظور ہوئی اور 3 ذی قعدہ سن 64 ہجری میں مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب اور غسان اور طے وغیرہ قبائل نے بیعت کی۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت کے ساتھ مرج راحت کی جانب بڑھا اور ضحاک بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوا۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے۔ ادھر ضحاک کے پاس اس سے چوگنی جمعیت فراہم ہو چکی تھی۔ طرفین نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ 20 روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں پر شب خون مارنا چاہیے۔ چونکہ 20 روز سے طرفین برابر صفارا ہوتے رہے تھے اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہٰذا ضحاک اور اس کی فوج بے فکر تھی۔ اس پر مستعاض یہ کہ مروان نے دن میں ضحاک کے پاس صلح کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیجیے اور صلح کی شرائط کے طے ہونے تک کسی پر حملہ نہ کیجیے۔ اس قرارداد کے موافق لڑائی بند ہو گئی اور غروب آفتاب کے وقت جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون مارنے کی تیاریاں ہونے لگی اور وہاں بالکل فارغ اور مطمئن ہو کر ضحاک اور ان کی فوج مصروف خواب ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت انہوں نے حملہ کئی جانب سے شروع کیا۔ اس اچانک حملے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قیس کے 80 سردار اور بنو سلیم کے 600 آدمی مقتول ہوئے۔ ضحاک بن قیس بھی کام آئے اور بقیت السیف جس طرف منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی دراصل بنو کلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبائل میں عہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس رقابت کو بلا دیا تھا۔ معاویہ نے ان دونوں قبائل سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا۔ یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو کلب میں اسی لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت اس کو حاصل رہے۔ بنو قیس کی تعداد بنو کلب سے بھی زیادہ تھی اور ان کی مدارت اور دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی دونوں قبائل ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ رقابت پھر تازہ ہو گئی تھی، اسی طرح معاویہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو کلب کے فراموش شدہ رقابت از سر نو بیدار ہو گئی اور جنگ مرج راحت نے اس رقابت کو تادیر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت اور دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلامی کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی موت کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آراء اور بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رکاوٹیں آشکار ہونے لگی تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر کہ عراق اور مصر اور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامع مسجد میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بنو امیہ کی خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو بااصرار روانگی سے باز رکھا اور اسی کی کوشش کا یہ نتیجہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی کی تدبیر سے مرج راحت میں ضحاک بن قیس قتل اور بنو قیس کو شکست ہوئی۔
مرج راحت کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے پیشتر خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا تاکہ بنو کلب کی حمایت اسے حاصل رہے اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد اس نے فلسطین اور مصر کی جانب کوچ کیا اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کر یا قتل کر کے یا ملک سے خارج کر کے ملک مصر پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر اس معاملے میں انہوں نے ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات اور حالات سے جو ان کے موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عین وقت پر وہ اپنے ہوا خواہوں کی کوئی امداد نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن یہ اس وقت ہوا جب کہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اور ان کے طرفداروں کی ہمتیں ملک شام میں پست ہو چکی تھیں۔ سن 64 ہجری کی بات ہے کہ عبداللہ بن یزید انصاری عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفہ کا حاکم مقرر ہو کر آیا اور انہی ایام میں مختار بن ابو عبیدہ بھی کوفہ میں آیا۔ مختار نے کوفہ میں آ کر لوگوں کو خون حسین کا معاوضہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اس کام کے لیے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن ابھی اس کام کے لیے موقع مناسب نہیں ہے۔ مختار نے کہا کہ سلیمان ایک پست ہمت آدمی ہے، وہ لڑائی سے جی چراتا ہے۔ مجھے امام محمد بن الحنفیہ برادر حسین نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور خون حسین کا معاوضہ ان کے قاتلین سے لو۔ لوگ یہ سن کر مختار کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ یہ خبر جب عبداللہ بن یزید کوفی کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مختار اور اس کے معاونین اگر خون حسین کا بدلہ قاتلین حسین سے لینا چاہتے ہیں تو اس کام میں ہم بھی ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ سلیمان بن سرد اور اس کے ہمراہیوں نے اعلانیہ ہتھیار خریدنا شروع کر دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یکم ماہ ربیع الثانی سن 65 ہجری کو سلیمان بن سرد نے کوفہ سے نکل کر مقام نخلیہ میں قیام کیا اور 17,000 آدمی اس کے گرد جمع ہوئے۔ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ نے مخالفت نہ کی۔ مختار چونکہ الگ اپنی جماعت کی تیاری میں مصروف تھا، حالانکہ مقصد سلیمان بن سرد کا بھی وہی تھا جو مختار ظاہر کرتا تھا، لہٰذا بعض شرفائے کوفہ کی تحریک سے عبداللہ بن یزید نے مختار کو پکڑ کر قید کر دیا۔ سلیمان بن سرد 5 ربیع الثانی کو نخلیہ کو 17,000 کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سلیمان سے کہا کہ قریباً تمام قاتل حسین تو کوفہ میں موجود ہیں اور ان کو چھوڑ کر اور کہاں قاتلین حسین کی تلاش میں جا رہے ہو۔ سلیمان بن سرد نے کہا کہ یہ لوگ تو سپاہی تھے جن کو حکم دینے والا سردار ابن زیاد تھا، لہٰذا اصل قاتل وہی ہے اور سب سے پہلے ہم کو اسی کی گردن مارنی چاہیے۔ اس سے فارغ ہو کر باقی لوگوں کو درست کرنا بہت آسان کام ہے۔ نخلیہ سے روانہ ہو کر یہ لوگ کربلا پہنچے۔ وہاں مقتل حسین اور مدفن حسین میں جس میں حضرت حسین کی لاش بے سر مدفون تھی خوب روئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کوچ اور مقام کرتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے جو موصل میں بحیثیت گورنر موصل مقیم تھا، حسین بن نمیر کو 12,000 فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سلیمان بن سرد 21 جمادی الاول سن 65 ہجری کو عین الوردہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ 5 روز کی انتظار کے بعد سن 26 جمادی الاول کو حسین بن نمیر عین الوردہ میں پہنچ گیا۔ اس روز لڑائی کا آغاز ہوا۔ شام تک کی لڑائیوں میں شامیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن رات نے حائل ہو کر ان کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن صبح کو 8,000 کا ایک کمکی لشکر شامیوں میں آ ملا جو ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ آج بھی نماز فجر کے وقت سے مغرب کے وقت تک خوب زور و شور کے ساتھ جنگ جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ رات دونوں لشکروں نے امید و بیم میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کا بھیجا ہوا 10,000 کا ایک لشکر شامیوں کی امداد کے لیے آ گیا اور آج بھی صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، لیکن سلیمان بن سرد اور تمام بڑے بڑے کوفی سردار کام آئے۔ بہت ہی تھوڑے آدمی باقی رہ گئے تھے۔ بقیت السیف سردار اپنے بچے ہوئے آدمیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں وہاں سے چل دیے۔ حسین بن نمیر نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ سلیمان بن سرد اور اس کے ہمراہیوں کو توابین کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو قتل کرانے کا جرم کیا، پھر اس سے طائب ہو کر تلافی کے درپے ہوئے۔ اسی لیے جنگ عین الوردہ کو جنگ توابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی سلطنت کی باقاعدہ فوج نہ تھے، بلکہ بطور خاص جمع ہو کر ابن زیاد کے قتل کرنے کو گئے تھے۔ یہ خود بہت سے قتل اور تھوڑے سے بچ کر واپس آئے تھے۔ ادھر مقام عین الوردہ میں گروہ توابین جنگ میں مصروف تھا، ادھر بصرہ میں خوارج جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بصرہ کا گورنر عبداللہ بن حرس تھا۔ بصرہ اور بصرہ سے باہر کے خوارج نے مقام دولاب علاقہ حواز میں مجتمع ہو کر خروج کیا۔ عبداللہ بن حرس نے مسلم بن ابیس بن قریز بن ربیح کو خوارج کی سرکوبی پر مامور کیا۔ مسلم بن امیز اپنا لشکر لے کر مقام دولاب میں پہنچا۔ خوارج نے نافع بن ارزق کو اپنا سردار اور سپہ سالار بنایا۔ ماہ جمادی الثانی سن 65 ہجری میں نافع بن ارزق اور مسلم بن ابیس کا مقابلہ دولاب میں ہوا۔ مسلم اور نافع دونوں سپہ سالار مارے گئے۔ اہل بصرہ نے مسلم کی جگہ حجاج کو اور خوارج نے نافع کی جگہ عبداللہ بن ماحوز تمیمی کو سردار بنایا۔ بڑے زور کی لڑائی جاری تھی کہ اہل بصرہ کا امیر مارا گیا۔ انہوں نے حارثہ بن زید کو امیر بنایا۔ آخر خوارج کی فتح ہوئی اور حارثہ بن زید بقیت السیف لشکر بصرہ کو لیے ہوئے لڑتا بڑھتا ہوا اہواز کی جانب روانہ ہوا۔ خوارج اس میدان میں چیرہ دست ہو کر بصرہ کی جانب چلے۔ خوارج کی اس فتح اور لشکر بصرہ کی تباہ حالی کا حال اہل بصرہ کو معلوم ہوا تو ان کو سخت ملال ہوا۔ فوراً ایک تیز رفتار قاصد نے یہ خبر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مخلب بن ابی صفرہ کو امیر خراسان اور عبداللہ بن حرس کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر کے حرس بن ربیع کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ جب حرس بن ربیعہ نے بصرہ کی امارت کا کام سنبھالا اور مخلب بن ابی صفرہ یکے بعد دیگرے نے خراسان کی طرف جانے کا عزم کیا تو خوارج کا لشکر اور بغاوت کا سیلاب بصرہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حرس بن ربیع نے احنف بن قیس کو خوارج کی روک تھام اور مقابلے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنانا چاہا۔ احنف نے کہا کہ اس کام کے لیے مخلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہیں۔ مخلب نے کہا کہ میں خراسان کی حکومت پر مامور ہو کر جاؤں گا، لیکن اس خدمت کی انجام دہی سے مجھ کو انکار نہیں، بشرطے کہ بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے مجھ کو کافی روپیہ اور سامان دیا جائے اور جو علاقہ میں خوارج سے چھینوں وہ میری جاگیر قرار دیا جائے۔ حرس بن ربیع نے اس شرط کو منظور کر لیا اور مخلب بن ابی صفرہ سے 12,000 انتخابی جنگجو ہمراہ لے کر خوارج کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ خوارج نے خوب جم کر اور جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ کئی مرتبہ خوارج نے اہل بصرہ کے منہ پھیر دیے، لیکن مخلب کی ذاتی بہادری اور تجربہ کاری نے اہل بصرہ کو سنبھال لیا۔ خوارج کو بھی کئی شکستیں ہوئیں، مگر وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر اور مقابلے پر مستعد ہو گئے۔ بالآخر کئی لڑائیوں کے بعد خوارج پسپا ہو گئے اور کرمان اور اصفہان کی جانب چلے گئے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مروان بن حکم کی امارت اور خلافت سے پہلے کنسرین کی حکومت ظفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی۔ مروان کی کامیابی کے بعد ظفر بن حارث حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا اور مصر پر مروان کے قابض ہونے کی خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو کرکیسیہ کا عامل بنا کر بیچ دیا، جو شام اور عراق کے درمیانی سرحدی ضلع ہے۔ مروان نے جنگ عین الوردہ کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو مامور کیا کہ وہ ظفر بن حارث کو کرکیسیہ سے بے دخل کر کے عبید اللہ بن زیاد نے کرکیس کا محاصرہ کر لیا اور ظفر بن حارث نے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ مدافعت کی۔ اس محاصرے اور مدافعت نے اس وقت طول کھینچا جبکہ عبید اللہ ابن زیاد مروان کے مرنے کی خبر سن کر اور محاصرے سے مایوس ہو کر دمشق کی جانب واپس چلا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کرکیسیہ کے محاصرے کا حکم دے کر مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے اس طرح کوششیں شروع کی کہ لوگوں میں اس بات کو شہرت دلائی کہ عامر بن سعید بن الاس کہتا ہے کہ مروان کے بعد خالد بن یزید کو ہرگز تخت نشین نہ ہونے دوں گا، بلکہ اپنی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔ اس کے مشہور ہونے سے لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مروان نے اس موقع کو مناسب دیکھ کر حسان بن مالک کلبی کو، جو خالد بن یزید کا سب سے بڑا طرفدار تھا، لالچ اور فریب دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہی یہ تحریک پیش کرے کہ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد عبد العزیز بن مروان خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ حسان بن مالک نے جامع دمشق میں مجتمع ہو کر روبرو لوگوں کے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگ امیر المومنین مروان کے بعد خلافت کے معاملے میں ضرور جھگڑا کریں گے، لہٰذا میں اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ امیر المومنین اور تمام مسلمین اس کو پسند فرمائیں گے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک کو اور اس کے بعد عبد العزیز کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیں اور لوگوں سے اس امر کے لیے بیعت لے لیں۔ یہ بات سن کر کسی کو بھی مخالفت کی جرأت نہ ہوئی اور سب نے اظہار پسندیدگی کیا۔ اس وقت عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی گئی۔ یہ بیعت چونکہ خالد بن یزید کے خلاف تھی اور خالد بن یزید کے طرفداروں کو مروان نے پہلے ہی اپنی جانب مائل کر لیا تھا، لہٰذا خالد بن یزید کو سخت صدمہ ہوا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان نے خالد بن یزید کے اثر اور قبولیت اور نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں اور اس کی تذلیل اور تخفیف کے در پہ رہا، پھر اس پر صبر نہ کر کے اس کے قتل کی تدابیر کرنے لگا۔ خالد نے اپنی ماں یعنی مروان کی بیوی سے شکایت کی کہ مروان میرے قتل پر آمادہ ہے۔ خالد نے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو،
میں مروان سے پہلے ہی انتقام لے لوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی 4-5 باندیوں کو آمادہ کیا اور رات کو مروان محل سرائے میں آ کر لیٹ گیا۔ خالد کے حکم کے موافق عورتوں نے مروان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر آواز بھی وہ نہ نکال سکے بے قابو کر کے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ یہ واقعہ سن 3 رمضان المبارک 65 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس روز دمشق میں عبد الملک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور عبد الملک نے مروان کے قصاص میں خالد کو قتل کیا۔ مروان بن حکم کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی اور 9.5 مہینے اس نے حکومت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ میں معاویہ کی موت کے بعد ہی سے قائم تھی۔ انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر کبھی یزید کی حکومت قائم نہ ہونے دی۔ یزید کے مرنے پر انہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام کے بعض مقامات کے سوا تمام عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اس زمانے میں ان کو ملک شام کی اس حالت کا جو ان کے موافق پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ نہ ہو سکا، اور وہ بنو امیہ کی طاقت اور قبولیت کو جو معاویہ کے زمانے سے شام میں ان کو حاصل تھی اندازہ کرنے میں غلطی کھا گئے۔ اگر ان کو بنو قیس اور بنو کلب کی نا اتفاقی اور رکابت اور اپنی قبولیت کا جو ملک شام میں پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ ہو جاتا تو وہ ضرور ملک شام کا ایک سفر کرتے، اور یہ سفر ایسا ہی مفید ثابت ہوتا جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کا سفر شام عالم اسلام کے لیے مفید ہوا تھا۔ اس کے بعد مروان کی حکومت اور بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی واپسی ہرگز ظہور میں نہ آتی۔ اگر وہ بجائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کو دارالحکومت بناتے اور وہ یزید کی موت کے بعد ہی مدینہ میں چلے آتے، تب بھی نسبتاً ملک شام کے قریب ہونے کے سبب شام کو اپنے قابو سے نہ نکلنے دیتے، اور ضحاک بن قیس اور ظفر بن حارث اور نعمان بن بشیر اور عبداللہ بن خجدم کو اس طرح مغلوب نہ ہونے دیتے۔ ان لوگوں کو اگر عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ذرا سا بھی سہارا اور تھوڑی سی بھی امداد پہنچ جاتی تو یہ مروان اور حسان بن مالک اور عبید اللہ ابن زیاد سے دبنے اور مغلوب ہونے والے ہرگز نہ تھے۔ بہرحال اس غلطی یا غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہوا کہ مصر اور شام مع فلسطین کے ان کے قبضے سے جاتا رہا اور مروان نے آل مروان کے لیے حکومت کی بنیاد قائم کر دی۔ ہم مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود ثقفی کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جب سلیمان بن سرد توابین کے گروہ کو لے کر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ سے نکلا تو کوفہ کے گورنر نے انتظاماً مختار کو قید کر دیا۔ توابین کے بقیہ تو سیف جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار نے جیل خانے سے تعزیت کے طور پر ایک خط لکھ کر بھیجا کہ تم لوگ بالکل بھی غم نہ کرو اور مطمئن رہو، اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہارے سامنے شہداء اور حضرت حسین کے خون کا عوض قاتلین سے لوں گا اور ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا، اور ایسا خون بہاؤں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آ جائے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کس طرح قید کر دیا تھا۔ پھر لکھا کہ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی ہے جو خون حسین کا قصاص لینا چاہتا ہو، وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد کر لے۔ اس خط کو رکعہ بن شداد، سینی بن مخرمہ عبدی، سعد بن حذیفہ بن الیمان، یزید بن انس، احمر بن شمید، عبداللہ بن شداد یملی، عبداللہ بن کامل وغیرہ توابین نے پڑھا تو وہ بے حد مسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو خون حسین کے لیے اپنے دل میں جوش اور اولو العزمی رکھتا ہے۔ چنانچہ رفاعہ بن شداد 4-5 آدمیوں کو لے کر جیل خانے میں گیا اور اجازت حاصل کرنے کے بعد مختار سے ملا اور کہا کہ ہم آپ کو جیل خانہ توڑ کر نکال لے جائیں گے اور قید سے آزاد کر دیں گے۔ مختار نے کہا نہیں، آپ بالکل تکلیف نہ کیجیے، جب خود میں چاہوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ توابین کے ہزیمت خوردہ واپس آنے سے پہلے مختار ایک خط جیل خانہ ہی سے کسی کے ہاتھ عبداللہ بن عمر کے پاس روانہ کر چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ نے قید کر رکھا ہے، آپ عبداللہ بن یزید کو میری سفارش کا خط لکھ دیں، میں مظلوم ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ سفارش کا ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ چند روز کے بعد عبداللہ بن عمر کا سفارشی خط عبداللہ بن یزید کے پاس آیا۔ اس نے ان کی سفارش کی تکریم میں مختار بن عبیدہ کو جیل خانے سے بلا کر کہا کہ میں تم کو قید سے آزاد کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم کسی قسم کی شورش کوفہ میں نہ پھیلاؤ اور اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہو۔ مختار نے اقرار کر لیا اور قید سے آزاد ہو کر اپنے گھر آن بیٹھا۔ شیعان حسین کے پاس عقیدت اور نیازمندی کے ساتھ جانے لگے۔ عقیدت مندوں کی یہ آمد و رفت پوشیدہ طور پر ہوتی تھی۔ کچھ دن اس حالت میں گزرے کہ اتنے میں امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن یزید کو معزول کر کے عبداللہ بن مطیع کو کوفہ کی حکومت پر روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن مطیع 25 رمضان المبارک سن 66 ہجری کو کوفہ پہنچا۔ اس عزم و نصب کو بھی مختار نے اپنی حکومت پر محمول کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعد اپنی پابندی کو توڑ کر اور بھی آزادی برتنی شروع کی۔ لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس زیادہ ہونے لگی اور اس کے متابعین کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کرنے لگی۔ عبداللہ بن مطیع نے ایاس بن ابی مزارب کو کوتوال شہر مقرر کیا۔ ایاس نے ایک روز عبداللہ بن مطیع گورنر کوفہ سے کہا کہ
مختار کی جماعت خطرناک اور بہت طاقتور ہو گئی ہے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ خروج نہ کر دے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختار کو بلا کر قید کر دیا جائے، جیسا کہ وہ پہلے بھی قید تھا۔ عبداللہ بن مطیع نے مختار کے چچا زید بن مسعود ثقفی کو حسین بن رافع ازدی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ، مجھ کو اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ دونوں مختار کے پاس گئے اور امیر کوفہ کا پیغام پہنچایا۔ مختار فوراً کپڑے پہن کر چلنے کو تیار ہوا۔ زید نے اس وقت قرآن پاک کی ایک اشارتاً آیت پڑھی۔ مختار اس آیت کو سنتے ہی سمجھ گیا کہ زید کا کیا مطلب ہے۔ اسی وقت بولا کہ جلدی لحاف لاؤ، مجھ کو جاڑا چڑھایا ہے، اور لحاف اوڑھ کر بیٹھ گیا کہ مجھ کو سردی معلوم ہوتی ہے۔ پھر حسین بن رافع کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے میں چلنے کے لیے تیار تھا، مگر کیا کروں کہ مجھ پر مرض کا یکا یک حملہ ہوا ہے اور اب میں حرکت نہیں کر سکتا۔ میری تمام حالت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، امیر سے بیان کر دیں۔ کل صبح جب حالت تندرست ہو جائے گی تو حکم کی تعمیل میں ضرور پیش ہوں گا۔ یہ دونوں شخص وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ مختار امیر کے پاس نہ جائے، ورنہ وہ جانے کو تیار تھا اور تمہارے روکنے سے وہ رک گیا۔ اس نے محض بہانہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر پھر حسین نے زید سے کہا کہ تم اطمینان رکھو کہ اس کا تذکرہ عبداللہ بن مطیع سے نہ کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ مختار کے ہاتھوں سے مجھ کو کوئی فائدہ پہنچے۔ عبداللہ بن مطیع کے پاس دونوں نے جا کر کہا کہ مختار سخت بیمار ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اور وہ اس وقت آنے کے قابل نہیں ہے، مگر کل انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا۔ مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں سے خاص اور بااثر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں رہا، ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، جو حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کو ایک ہفتہ کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔ ہم اپنی سیریز کی قسط نمبر 3 میں مختار بن عبیدہ ثقفی کا ذکر کر چکے ہیں۔ جنگ توابین میں سلیمان بن سرد کی ناکامی کے بعد شکست خوردہ اہل کوفہ واپس کوفہ میں آ گئے تھے اور مختار کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور کربلا کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ جب مختار گورنر کوفہ کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ ہوا تو مختار نے خروج کی تیاریاں شروع کر دی۔ مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں میں سے خاص اور بااثر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں رہا، ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، جو حکم ہو اس کی ہم تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کو ایک ہفتے کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔ مختار نے کہا کہ عبداللہ بن مطیع مجھ کو ایک ہفتہ تک کی کہاں مہلت دینے والا ہے۔ سعد بن ابی سعد نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، اگر عبداللہ بن مطیع نے آپ کو بلا کر قید کر دیا تو ہم بلا تکلف آپ کو جیل خانے سے نکال لیں گے۔ مختار یہ سن کر خاموش ہو گیا اور لوگوں نے اس کے مکان سے جا کر دوسرے غیر معروف مکان میں اسے روپوش کر دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی سعد نے اپنے ہم خیال لوگوں سے کہا کہ ہم کو خروج کر لینے سے پیشتر یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا محمد بن حنفیہ نے مختار کو اپنا نائب اس کام کے لیے بنایا بھی ہے یا نہیں۔ اگر واقع ہی یہ محمد بن حنفیہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے مامور ہیں تو ہم کو بلا تکلف مختار کی ماتحتی میں خروج کرنا چاہیے، اور اگر محمد بن حنفیہ نے مامور نہیں کیا اور اس نے ہمیں دھوکہ دینا چاہا ہے تو پھر ہم اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت سعد بن ابی سعد 3-4 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے مختار کو خون حسین کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ سن کر سعد بن ابی سعد ہمراہیوں کے کوفہ میں آیا اور سب کو یہ حال سنایا۔ اس خبر کے سنتے ہی لوگ مختار کی بیعت اور مطابعت پر آمادہ ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں کا شک بھی دور ہو گیا۔ مختار نے کہا کہ ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک بن اشتر نخعی کو، جو کہ کوفہ کے رؤساء میں شمار ہوتا ہے، ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مختار کے مریدین میں سے عامر بن شرجیل فوراً ابراہیم بن مالک کے پاس گیا اور کہا کہ تیرے باپ نے حضرت علی کی حمایت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، اب لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین کا معاوضہ طلب کریں۔ چنانچہ ایک معقول جمعیت اس ارادے پر متفق بھی ہو چکی ہے، تجھ کو تو سب سے پہلے اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں اس شرط پر لوگوں کا شریک ہو سکتا ہوں کہ مجھ کو امیر بنایا جائے۔ عامر نے کہا کہ محمد بن الحنفیہ در حقیقت ہمارے امام ہیں اور انہوں نے مختار کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔
لہٰذا ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، میں خود ہی مختار سے ملوں گا۔ عامر نے واپس آ کر یہ حال مختار کو سنایا۔ مختار اگلے دن 15 آدمیوں کو لے کر خود ابراہیم بن مالک کے پاس اس کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت ابراہیم مصلے پر بیٹھا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شیعان علی میں بہت نامور شخص تھا، ہم تجھ کو اپنی جماعت میں سمجھتے ہیں۔ امام محمد بن الحنفیہ نے مجھ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تجھ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی کے بعد جو منصب اور عہدہ تو پسند کرے گا تجھ کو دیا جائے گا۔ ہمراہیوں نے اس وعدے کی ضمانت اور تصدیق کی۔ ابراہیم فوراً مصلے سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت لے کر واپس چلا آیا۔ اگلے روز 14 ربیع الاول سن 66 ہجری کو رات کے وقت مختار نے ابراہیم بن مالک کے پاس آدمی بھیجا کہ اس وقت ہم خروج کا ارادہ رکھتے ہیں، تم بھی اپنی جمعیت کو لے کر ہمارے پاس پہنچو۔ ابراہیم کے پاس آدھی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ ایاس بن مزارب کو جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ آج شب بغاوت پھوٹنے والی ہے۔ اس نے عبداللہ بن مطیح کو اطلاع دی۔ عبداللہ بن مطیح نے تدبیر پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ کوفے کے 7 محلے ہیں، ہر محلے میں 500 آدمیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا جائے۔ جب اس محلے میں کسی کو رات کے وقت نکلتے دیکھا جائے تو یا اسے گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی رائے پر عمل ہوا اور ہر محلے میں ایک ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دے۔ اتفاقاً جب ابراہیم اپنی جمعیت کو لے کر مختار کی طرف چلا تو اس نے راستے میں ایاس بن مزارب ہی سے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور ایاس بن مزارب ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر مختار کے مکان پر بھی 4000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سرکاری فوج کے دوسرے دستے سے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بڑھتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا اور ادھر ہر محلے کی افواج آ گئی اور مختار کی قیامگاہ کے سامنے جنگ ہونے لگی۔ ابراہیم نے سرکاری فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر سے عبداللہ بن مطیح تازہ دم فوج لے کر آیا۔ کبھی ابراہیم اور مختار عبداللہ بن مطیح کو دھکیل کر دارالامارہ میں داخل کر دیتے، کبھی عبداللہ بن مطیح ان کو پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال دیتا۔ رات بھر یہ لڑائی جاری رہی۔ جو لڑائی نے طول کھینچا اور مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی، یعنی نئے لوگ اس کی جماعت میں آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن مطیح کو دارالامارہ میں محصور ہونا پڑا۔ مختار نے 3 روز تک دارالامارہ کا محاصرہ جاری رکھا، کیونکہ اندر آدمی زیادہ تھے اور جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا۔ لہٰذا عبداللہ بن مطیح کسی پوشیدہ راستے سے نکل کر ابو موسیٰ اشعری کے مکان میں جا کر چھپ گئے اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارالامارہ کا دروازہ کھول دیا۔ مختار نے دارالامارہ اور بیت المال پر قبضہ کر کے بہت سا روپیہ اپنے آدمیوں میں تقسیم کیا۔ جامع کوفہ میں اہل کوفہ جمع ہوئے۔ مختار نے خطبہ دیا اور محمد بن حنفیہ کی بیعت اور امامت تسلیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعے اقرار کیا۔ مختار نے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ اس بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبداللہ بن مطیح ابو موسیٰ کے مکان میں روپوش ہیں۔ اس نے 1 لاکھ درہم اس کے پاس بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابو موسیٰ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، لہٰذا یہ 1 لاکھ درہم قبول کر لو اور 3 دن کے اندر اپنا سامان درست کر کے کوفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مطیح شرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گیا بلکہ کوفہ سے بصرہ چلا آیا۔ جس زمانے میں سلیمان بن سرد کے ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے، انہی میں مسنہ بن مخرمہ عبدی نامی ایک شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر یہ لوگ جیل خانے ہی میں ان سے ملنے گئے تھے۔ اوپر اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اسی وقت مسنہ نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شیعان علی سے میری نیابت میں بیعت لو اور اپنی جمعیت کو مستحکم کرو۔ جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا اسی وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ مسنہ بن مخرمہ نے بصرے میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں مسنہ کے پاس بھی اطلاع بھیج دی۔ اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پر خروج کیا، لیکن بصرہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرس بن ابی ربیعہ امیر بصرہ تھا۔ حرس بن ابی ربیعہ نے ان باغیوں کے منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلے میں گھیر کر محصور کر لیا، پھر سب کو بصرے سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے۔ اس طرح بصرہ تو بچ گیا مگر کوفہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت سے نکل گیا۔
کوفہ میں مختار نے اپنی حکومت قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند جھنڈے بنائے۔ ایک علم عبداللہ بن حرس بن اشتر کو دے کر آرمینیا کی جانب بھیجا، ایک علم محمد بن عمیر عطارد کو دے کر آذربائیجان کی جانب روانہ کیا، ایک علم عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو دے کر موصل کی جانب رخصت کیا، اسحاق بن مسعود کو مدائن کا علم اور سعد بن حذیفہ بن الیمان کو حلوان کا علم سپرد کیا، عبداللہ بن الکامل کو کوفہ کا کوتوال اور شریح کو قاضی کوفہ بنایا۔ بعد میں شریح کو معزول کر کے عبداللہ بن مالک الطائی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار کے فرستادہ سرداروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تسلیم کر کے اس کی بیعت کی۔ صرف موصل پر عبد الرحمن سعید کو کوئی قابو نہ ملا، کیونکہ وہاں عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد بطور گورنر مامور تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے بجائے موصل کے تقرید میں جا کر قیام کیا اور مختار کو حالات سے آگاہ کر دیا۔ مختار نے موصل کی مہم یزید بن انس کو سپرد کی اور 3000 سوار دے کر موصل کی جانب رخصت کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یزید بن انس کے آنے کی خبر سنی تو ربیہ بن مختار غنوہ کو یزید بن انس کے مقابلے پر روانہ کیا اور بابل کے مکان پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی 9 ذی الحجہ سن 66 ہجری کو ہوئی۔ ربیہ مارا گیا اور شامی لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شامی واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن حملہ خثعمی 3000 کی جمعیت سے آتا ہوا ملا، جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے ربیہ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبداللہ نے اسے راستے میں روک کر اپنے ساتھ لیا اور اگلے ماہ 10 ذی الحجہ بروز عید الاضحیٰ کوفی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس لڑائی میں بھی کوفیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کوفیوں نے کئی ہزار شامیوں کو گرفتار کیا اور یزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے۔ اسی روز شام کے وقت یزید بن انس بھی جو پہلے سے بیمار تھا فوت ہو گیا اور مرتے وقت ورقاء بن عازب کو امیر لشکر بنایا۔ اگلے روز ورقاء بن عازب کے جاسوس نے خبر دی کہ عبید اللہ ابن زیاد خود مقابلے پر آنے والا ہے۔ ورقاء نے عبید اللہ کا نام سنتے ہی بابل سے کوچ کیا اور عراق کے حدود کے اندر آ کر قیام کیا اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج ہے، لہٰذا میں پیچھے ہٹ آیا ہوں۔ اس خبر کو سن کر کوفہ میں لوگوں نے ورقاء کو ملامت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کر شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ مختار نے کوفہ سے 7000 فوج دے کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ یزید بن انس کا تمام لشکر بھی ورقاء کی سرداری سے نکال کر تم ہی اپنی ماتحتی میں لے لینا۔ ابراہیم کے رخصت ہونے کے بعد اہل کوفہ نے شیس ربیع کے پاس آ کر شکایت کی کہ مختار ہماری پوری قدردانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔ شیس بن ربیع نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کر لوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیس جب مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر ایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ دینے کا اقرار کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بنو امیہ اور عبداللہ بن زبیر سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دیں۔ شیس بن ربیع نے کہا کہ اچھا، میں اہل کوفہ سے دریافت کر لوں۔ شیس بن ربیع مختار کے پاس سے اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو مختار کے ہاتھ پر اس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، وہ اس کے ہم عقیدہ اور ہم خیال تھے۔ ان کے ساتھ مختار بڑی بڑی رعایتیں کرتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی اور وہ اس کے ہم خیال اور خون حسین کے مطالبے میں اس کے ہم نوا تھے۔ انہی کو مختار سے شکایات تھیں۔ چنانچہ شیس بن ربیع کے واپس آنے پر ان لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور دارالامارہ میں پہنچ کر مختار سے کہا کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، تم حکومت چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ تم محمد بن حنفیہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی چالاکی اور دور اندیشی سے کام لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تم سب کو خون حسین بھی معاف کر دیا اور ہر قسم کی رعایت بھی تم کو دے دی۔ اس وقت بنو امیہ کا مقابلہ درپیش ہے، تم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فتنہ اور فساد برپا نہ کرو، ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ جاؤ، سوچو اور خوب غور کرو کہ تم جس کام پر آمادہ ہو وہ تمہارے لیے اچھا نتیجہ پیدا نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کو منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا، ہم غور کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ابراہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا ہے دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ادھر مختار نے بھی ابراہیم کی غیر موجودگی میں اپنی بے بسی کو محسوس کر لیا، لہٰذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سانڈنی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا کہ فوراً اپنے آپ کو کوفہ میں واپس پہنچاؤ اور خود دارالامارہ میں مضبوطی کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اگلے روز دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے روز ابراہیم راستے سے لوٹ کر کوفہ میں مع اپنی فوج کے داخل ہوا اور ان لوگوں کو جو مختار کی مخالفت میں اٹھے تھے قتل کرنا شروع کیا۔
غرض کوفہ میں کوئی ایسا گھر نہ بچا جس میں سے 2 یا 1 سے زائد آدمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔ مختار نے لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرستیں مرتب کروائیں جو ابن زیاد کے لشکر میں قتل حسین کے وقت موجود تھے یا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ میدان کربلا میں لیا تھا۔ عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئے۔ عمرو بن سعد کا لڑکا حفص بن عمر مختار کی مصاحبت میں تھا۔ جس وقت عمرو بن سعد کا سر دربار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمر سے کہا کہ تم اس کو پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، لیکن اب اس کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا بھی سر کاٹ لو، چنانچہ حفص کا بھی سر اتار لیا گیا۔ غرض اسی طرح قتل کا سلسلہ کئی روز جاری رہا اور لوگ گھروں سے گرفتار ہو کر آتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ عمرو بن سعد اور شمر وغیرہ کے سر مختار نے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیے تھے۔ مختار ایک ذی ہوش اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض اور متصرف ہو کر ایک خط حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ میں دارالامارہ کوفہ میں آج کل مقیم ہوں اور مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے۔ آپ کوفہ کی گورنری مجھ کو عطا کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عامر بن عبد الرحمن بن حرس بن حشام مخزومی کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زائدین قدامہ کو 500 سواروں کے ساتھ 70,000 درہم دے کر روانہ کیے کہ راستے ہی میں عامر بن عبد الرحمن کو روک کر اور یہ رقم دے کر واپس کرو۔ اگر وہ واپس ہونے سے انکار کرے تو تم اپنے 500 سواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عامر بن عبد الرحمن نے اول تو انکار کیا، لیکن پھر 500 سواروں کی جمعیت کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ 70,000 درہم قبول کر لیے جائیں۔ چنانچہ 70,000 درہم لے کر بصرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن مطیع بھی بصرہ ہی میں چلا گیا۔ اب عمر بن عبد الرحمن نے بھی بصرہ ہی کا رخ کیا جہاں حرس بن ابی ربیعہ کی حکومت تھی۔ جس زمانے میں مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو مذکورہ خط لکھا تھا، اسی کے قریب زمانے میں چند روز کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن حرس بن ابی الحکم بن ابی العاص کو ایک لشکر دے کر وادی القرہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ گویا عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبداللہ بن زبیر پر پہلی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کا حال سن کر مختار نے دوسرا خط حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی امداد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لکھا کہ اگر تم میرے فرما بردار اور مطیع ہونے کی حیثیت سے فوج روانہ کرتے ہو تو فوراً ایک فوج وادی القرہ کی جانب روانہ کر دو۔ مختار نے شرجیل بن دوس ہمدانی کو 3,000 کی جمعیت سے یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ تم سیدھے اول مدینے میں جا کر قیام کرو، پھر وہاں سے مجھ کو حالات کی اطلاع دو، اس کے بعد جو حکم میں بھیجوں اس کی تعمیل کرو۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ میں اس بہانے سے مدینہ میں فوج بھیج کر محمد بن حنفیہ کی خوشنودی حاصل کر سکوں۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میرا اثر شیعان علی میں ترقی کر سکے گا۔ عبداللہ بن زبیر مختار کی چالاکیوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ جواب مختار کے پاس بھیج کر فوراً عباس بن سہل بن سعد کو 2,000 آدمیوں کے ساتھ متعین کیا کہ اگر کوفہ سے مختار کوئی لشکر بھیجے گا تو اول یہ معلوم کرو کہ وہ محکوم ہو کر آیا ہے یا خود مختار ہے۔ اگر محکوم ہے تو اس سے کام لو، اور اگر وہ محکوم ہو کر نہیں آیا تو اس کو واپس کر دو۔ واپس ہونے سے انکار کرے تو اس کا مقابلہ کرو۔ مقام عقیم میں عباس اور شرجیل کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ مقام وادی القرہ کی طرف ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے کو چلو۔ شرجیل نے کہا کہ ہم کو سیدھے مدینے جانے کا حکم ہے اور وہاں ہم دوسرے حکم کا انتظار کریں گے، تب کہیں جا سکیں گے۔ عباس نے اول ان کوفیوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر تواضع کی اور پھر تعمیل حکم سے انکار کرنے کی پاداش میں حملہ کر کے اپنے 2,000 آدمیوں سے ان 3,000 کو مجبور کر دیا اور 70 آدمی قتل کر کے کوفہ کی طرف ان کو زبردستی واپس لوٹا دیا۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور محمد بن حنفیہ کو خط لکھ کر عبداللہ بن زبیر کی شکایت کی کہ انہوں نے میری فوج کو آپ تک پہنچنے نہ دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک معتمد خاص کو بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں اور لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حنفیہ نے مصلحتاً جواب میں لکھا کہ میں تمہاری حق پسندی سے واقف ہوں، تم مجھ کو گوشہ عافیت میں بیٹھے رہنے دو اور مخلوق کے الہی کی خون ریزی سے پرہیز کرو۔ میں اگر حکومت اور امارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور ہوا خواہوں کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔
ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بابل کے میدان میں بروز عید الاضحیٰ سن 66 ہجری کو کوفیوں کے مقابلے میں شامیوں کو شکست ہوئی تھی، مگر کوفی سپہ سالار ابن زیاد کے آنے کی خبر سن کر پیچھے ہٹایا تھا۔ اس خبر کو سن کر مختار نے اپنے سپہ سالار اعظم ابراہیم بن مالک بن اشتر کو 7000 فوج کے ساتھ روانہ کیا، لیکن راستے ہی سے ابراہیم کو کوفہ کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ کوفہ سے فارغ ہو کر سن 22 ذی الحجہ 66 ہجری کو مختار نے کوفہ سے ابراہیم بن مالک کو پھر اسی مہم پر ابن زیاد کے مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس مرتبہ چونکہ کوفہ کی بغاوت کا کوئی خطرہ قطعاً باقی نہ رہا تھا اور لوگ پہلے سے زیادہ خائف ہو چکے تھے، لہٰذا ابراہیم کے ساتھ تمام بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ بھیج دیے گئے۔ ابراہیم نہایت تیزی سے سرحد عراق کو عبور کر کے حدود موصل میں داخل ہوا، جہاں عبید اللہ ابن زیاد عبد الملک بن مروان کی طرف سے بطور گورنر مامور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس لشکر کے آنے کی خبر سن کر موصل سے روانہ ہوا اور نہر خارس کے متصل دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ رات بسر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہی دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی سخت اور خونریز جنگ ہوئی۔ اول کوفیوں کی طرف سے آثار ہزیمت نمایاں ہوئے، مگر ابراہیم بن مالک کی جرت اور استقامت سے کوفیوں کے پاؤں جم گئے اور دونوں طرف کے سرداروں نے بڑی بہادریاں دکھائیں۔ آخر لشکر شام کو شکست ہوئی اور ان کا سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد بھی قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ شامیوں کا دوسرا زبردست سردار حسین بن نمیر بھی شریک بن جریر تغلبی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ لڑائی کے ختم ہونے اور شامیوں کے مقتول اور مفرور ہونے کے بعد ابراہیم بن مالک نے کہا کہ نہر کے کنارے علم کے نیچے میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے لباس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری تلوار نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں، جا کر دیکھو کہ وہ کون شخص ہے۔ لوگ اس طرف گئے تو دیکھا کہ معلوم ہوا کہ وہی ملعون عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ فتح کی خوشخبری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھی مختار کے پاس کوفہ کے جانب روانہ کر دیا گیا۔ سن 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر قریباً تمام عالم اسلام میں خلیفہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ اسی سال مصر، فلسطین اور تمام شام کا ملک ان کے دائرۂ خلافت سے خارج ہو گیا اور بنو امیہ کی حکومت دوبارہ دمشق میں قائم ہو گئی۔ سن 65 ہجری میں بعض صوبوں کے اندر بغاوتیں ہوئیں، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ ضرور تسلیم کیا جاتا رہا اور کوئی صوبہ ان کے قبضے سے نہ نکلا۔ سن 66 ہجری میں کوفہ اور یمامہ دونوں ان کے قبضے سے نکل گئے۔ کوفہ میں مختار کی حکومت اور یمامہ میں نجدہ بن عامر کی حکومت خود مختارانہ طور پر قائم ہو گئی۔ بصرہ کو حرس بن ربیع نے اور فارس کو محلب بن ابی صفرہ نے سنبھالے رکھا اور خوارج کے فتنوں کو سر ابھارتے ہی دبا دیا۔ مختار کی طرف سے بصرہ پر ڈورے ڈالے جا رہے تھے اور بصرہ میں عبداللہ بن مطیع سابق گورنر کوفہ اور عامر بن عبد الرحمن نامزد شدہ گورنر کوفہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کو عبداللہ بن زبیر سے شرمندگی تھی، اسی لیے بصرہ میں ان دونوں کی موجودگی موجب خطر بھی ہو سکتی تھی کہ کہیں کسی سازش میں ہی نہ شریک ہو جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد اور ابراہیم بن مالک کے مقابلے میں مقتول ہو چکا ہے تو ان کو اہل شام اور عبد الملک بن مروان کی طرف سے تو گونا اطمینان ہوا کہ ان کی طاقت کو ایک بڑا صدمہ پہنچا ہے اور وہ جلد ہی حجاز پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بصرہ کے متعلق خطرات بڑھ گئے کیونکہ مختار بن عبیدہ کی توجہ اس کی فتح کے بعد بصرہ ہی کی جانب مبذول ہونے والی تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً بصرہ کے عامل حرس بن ربیع کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بصرہ کی گورنری پر مامور کر دیا۔ بصرہ میں آج کل کوفہ کے بہت سے آدمی مختار کے خوف سے بھاگ بھاگ کر چلے آئے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جن کو اندیشہ تھا کہ قتل حسین کے معاوضے میں مختار ہم کو بھی کہیں قتل نہ کر دے۔ کوفہ کے انہی مفرورین میں شبس بن ربیع اور محمد بن الاشس بھی تھے۔ مصعب بن زبیر نے بصرہ کی حکومت اور امارت اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کا پرغور مطالعہ شروع کیا اور کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے، جن میں بعض بڑے معزز اور تجربہ کار شخص بھی تھے، مصعب بن زبیر کو مشورہ دیا کہ کوفہ پر حملہ کرو۔ مصعب نے کہا کہ مجھ کو امیر المومنین عبداللہ بن زبیر نے حکم دیا ہے کہ محلب بن ابی صفرہ کو ہمراہ لیے بغیر کوفہ پر حملہ نہ کروں، لہٰذا سب سے پہلے فارس سے محلب کو بلوانا چاہیے۔ چنانچہ مصعب نے ایک خط محلب کے نام لکھا اور محمد بن الاشس کے ہاتھ محلب کے پاس روانہ کیا۔ محلب نے محمد بن الاشس کو دیکھ کر کہا کہ مصعب کو ان کے سوا اور کوئی قاصد نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں قاصد نہیں ہوں بلکہ خود اپنی غرض کو آیا ہوں کہ کوفہ کے حالات آپ کو سناؤں۔ ہمارے غلام زادوں نے ہمارے اموال اور مکانات پر قبضہ کر کے ہم کو بے دخل کر دیا ہے اور مصیبت کے مارے بصرہ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کرو اور اس مصیبت سے ہم کو نجات دلاؤ۔
मुहल्लब बिन अबी सफरा फ़ारिस के सूबे की हुकूमत अपने बेटे मुगीरा बिन मुहल्लब के सुपुर्द और मुल्क का काबिल इत्मीनान बंदोबस्त करके बसरा की जानिब काफ़ी सामान और लश्कर लेकर रवाना हुआ और मसब बिन ज़ुबैर से बसरा में आकर मिला। मुहल्लब बिन अबी सफरा के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ख़त भी बराह रास्त पहुँच चुका था कि तुम बसरा में मसब बिन ज़ुबैर से आकर मिलो और कूफा पर हमला करो। मुहल्लब को किसी कदर तवक्कुफ़ हुआ तो मसब को बसरा से कासिद भेजना पड़ा। जब मुहल्लब आ गया तो मसब बिन ज़ुबैर ने इसको हुक्म दिया कि जबर अकबर पर अपने लश्कर को तरतीब दो। अब्दुर्रहमान बिन अहनफ को कूफा की तरफ रवाना किया कि वहाँ जाकर क़याम करो और पोशीदा तौर पर लोगों से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पर बैत लो। अब्बाद बिन हसैन हतमी को मुकदमा तुलजहश का अफसर बनाया गया। मेमना पर उमर बिन उबैदुल्ला बिन मोमर को और मैसरा पर मुहल्लब बिन अबी सफरा को मामूर किया और कल्ब लश्कर की सरदारी खुद मसब बिन ज़ुबैर ने अपने पास रखी। इस तरह ये लश्कर मुरतब होकर बसरा से कूफा की जानिब रवाना हुआ। मुख्तार को जब इस फ़ौज कशी का हाल मालूम हुआ तो वो भी फ़ौज लेकर कूफा से निकला। इब्राहीम बिन मालिक ने इस ज़माने में मूसल की हुकूमत पर मामूर था। वो बसरा से नहीं आ सका था। बसरा की फ़ौज में एक दस्ता फ़ौज उन लोगों का भी था जो कूफा से भाग कर बसरा पहुँचे थे। इस दस्ता फ़ौज की सरदारी मोहम्मद बिन अल-अशस को दी गई। दोनों फ़ौजों का मद आज़ार नामी गाँव के करीब मुकाबला हुआ। खूब ज़ोर शोर से लड़ाई हुई। आखिर मुख्तार को शिकस्त हुई और वो फ़रार होकर कूफा में दाखिल हुआ। कसर इमारत को मजबूत करके महसूर होकर बैठ गया। मैदान जंग से जब लश्कर भागा तो मोहम्मद बिन अल-अशस ने फरारियों का ताक़ुब किया और भागते हुओं को दूर तक कत्ल करता चला गया। मसब बिन ज़ुबैर ने दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई रोज़ तक जारी रहा। मुख्तार के साथ 1000 आदमी कसर के अंदर महसूर थे। आखिर सामान रसद की कमी से मजबूर होकर मुख्तार ने किले का दरवाज़ा खोलने और मुकाबला करके मरने का इरादा किया। इसके हमराहियों ने इसको मना किया और मशवरा दिया कि मसब से जान की अमान तलब करके दरवाज़ा खोल दो। ये यकीनी बात है कि मसब ज़रूर अमान दे देगा, लेकिन मुख्तार ने इस मशवरे को नापसंद किया। मुख्तार ने सर में खुशबूदार तेल डाला, कपड़ों को अतर मला और हथियार लगा कर कसर से निकला। सिर्फ कुछ ही आदमियों ने उसका साथ दिया और बाकी कसर के अंदर ही रहे। मुख्तार ने निकल कर हमला किया और कुछ देर मुकाबला करने के बाद मारा गया। मुख्तार 14 रमज़ानुल मुबारक सन 67 हिजरी को मकतूल हुआ। मुख्तार के हमराहियों में उबैदुल्ला बिन अली बिन अबी तालिब भी मकतूल हुए। मसब बिन ज़ुबैर ने इन लोगों को जो कसर अमारत के अंदर महसूर थे गिरफ्तार किया। तमाम वो लोग भी जो मैदान जंग में गिरफ्तार हुए थे कूफा के अंदर लाए गए और एक वसीह मुकाम पर इन तमाम कैदियों को फराहम करके इनकी निस्बत मशवरा किया गया। मुहल्लब बिन अबी सफरा ने कहा कि इन सब को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन अशस और तमाम दूसरे कूफी सरदारों ने यह सुनकर मसब बिन ज़ुबैर को इस राय पर अमल करने से मना किया। मसब बिन ज़ुबैर हैरान थे कि मैं क्या करूं। कूफी कहते थे कि इन लोगों ने मुख्तार के हाथ पर बैत करके कूफा में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसमें कोई ना कोई कत्ल ना किया हो। अगर ये लोग अब छोड़ दिए गए तो इसी वक्त तमाम कूफा बागी हो जाएगा। इन लोगों की कुल तादाद 6000 थी। इनमें सिर्फ 700 अरब और बाकी ईरानी उल नस्ल लोग थे। मसब बिन ज़ुबैर ने आखिर सोचकर यही फैसला किया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे वो सब कत्ल कर दिए गए और अहले कूफा को इत्मीनान मुयस्सर हुआ। मसब ने मुख्तार के दोनों हाथ कटवा कर जामे मस्जिद कूफा के दरवाजे पर लटका दिए, जो हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी कहदे अमारत तक वहाँ लटकते रहे। मसब बिन ज़ुबैर ने कूफा पर काबिज़ होकर इब्राहीम बिन मालिक को जो मूसल पर काबिज़ और मुख्तार की तरफ से मामूर था एक ख़त लिखा कि तुमको मेरी इताअत करनी चाहिए। मैं तुमको मुल्क शाम की सनद दे दूंगा और साथ ही वादा करता हूँ कि शाम से मगरिब की जानिब जिस कदर ममालिक पर तुम कब्ज़ा करते चले जाओगे वो सब तुम्हारी जागीर समझे जाएंगे। इधर मुख्तार के मारे जाने की खबर सुनकर अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने दमिश्क से इब्राहीम के पास ख़त भेजा कि तुम मेरी इताअत इख्तियार करो, मैं तुमको इराक़ की सनद दे दूंगा और जिस कदर ममालिक तुम मशरक़ की जानिब फ़तह करते चले जाओगे वो सब तुम्हारी हुकूमत में शामिल रहेंगे। दोनों तरफ से एक ही किस्म के खतूत इब्राहीम के पास पहुँचे। उसने अब्दुल मुल्क पर मसब को तरजीह दी और कूफा में आकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत तस्लीम करके मसब के हाथ पर बैत खिलाफत की। मसब ने जजीरा और मूसल की हुकूमत पर मुहल्लब बिन अबी सफरा को मामूर करके भेज दिया और इब्राहीम को अपने पास मुहल्लब की जगह सिपे सालारी पर रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब मुख्तार के मारे जाने और कूफा पर कब्ज़ा होने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने मसब को गवर्नरी कूफा पर नामजद करके बसरा की गवर्नरी अपने बेटे हमज़ा बिन अब्दुल्ला को अता की। हमज़ा ने अहले बसरा को नाराज़ कर दिया और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को खतूत लिखे कि हमज़ा को माजूल करके मसब को बसरा की हुकूमत पर भेज दीजिए। आखिर सन 68 हिजरी में मसब को बसरा की हुकूमत भी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सुपुर्द कर दी।
ہم اپنی سیریز میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد ابن حرس کے مقابلے اور محاصرے میں ناکام رہ کر کرکیسیا سے واپس گیا تھا۔ جب ابن زیاد مارا گیا تو عبد الملک نے فوج مرتب کر کے عراق پر حملہ آوری کا قصد کیا اور سب سے اول ظفر بن حرس کلبی والی کرکیسا پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبد الملک نے اپنے ہمشیر زادے عبد الرحمن بن حکم کو دمشق میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود عمرو بن سعید بن عاص کو ہمراہ لے کر کرکیسیا کی جانب مع لشکر روانہ ہوا۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مروان بن حکم کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا تھا کہ اس کے بعد خالد بن یزید اور اس کے بعد عامر بن سعید تخت نشین ہوں گے۔ مروان نے بجائے ان دونوں کے اپنے بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز کو ولی عہد بنا کر خالد اور عمر دونوں کو ولی عہدی سے معزول کر دیا تھا۔ عامر بن سعید بنو امیہ کے اندر ہر دل عزیز اور ذی عزت تھا۔ اس کے پاس حشم و خدام کی بھی کثرت سی اور سرداری اور افسری کی بھی قابلیت رکھتا تھا۔ مروان کے بعد جب عبد الملک تخت نشین ہوا تو عمر بن سعید کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا کہ جس کے وجہ سے اس کے دل کے اندر انقباض دور ہو گیا۔ اب جب کہ عبد الملک فوج لے کر کرکیسیا کی جانب روانہ ہوا تو عمر بن سعید نے اس سے راستے میں کہا کہ آپ اپنے بعد میرے لیے تخت خلافت کی وصیت کر دیجیے اور مجھ کو اپنا ولی عہد مقرر فرمائیے۔ اس قسم کے وعدے عمر بن سعید کے ساتھ شروع ہی سے کر لیے گئے تھے، وہ صرف ان کا باقاعدہ اعلان چاہتا تھا۔ عبد الملک نے عمر بن سعید کی خواہش کو پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عمر بن سعید کی اس سے دل گرفتگی ہوئی۔ وہ راستے ہی میں موقع پا کر دمشق کی جانب واپس چلا آیا اور یہاں آتے ہی عبد الرحمن کو نکال کر خود دمشق پر قابض ہو کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور وظائف مقرر کیے اور بحسن سلوک پیش آنے کا وعدہ کیا۔ یہ خبر سن کر عبد الملک بھی فوراً دمشق کی جانب واپس ہوا اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور عبد الملک کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہو سکا۔ بالآخر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر دونوں میں صلح کروا دی اور عہد نامہ لکھا گیا اور عمر بن سعید نے شہر سے نکل کر عبد الملک کے خیمے میں آ کر ملاقات کی اور دمشق اس کے سپرد کیا۔ عبد الملک کو ہمیشہ عمر بن سعید بن عاص کی طرف سے اندیشہ ہی رہتا تھا۔ اب اس نے مناسب سمجھا کہ اس خدشے کو ہمیشہ کے لیے ہی مٹا دیا جائے، چنانچہ اس نے دھوکے سے عمر بن سعید کو دربار میں ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ عمر بن سعید جب آیا اور حسب دستور عبد الملک کے برابر تخت پر جا بیٹھا، عبد الملک نے پہلے ہی اس کام کے لیے آدمیوں کو مقرر کر رکھا تھا، چنانچہ عمر بن سعید کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ کو جب خبر ہوئی تو وہ 1000 آدمیوں کو ساتھ لے کر دارالامارہ پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید کا سر کاٹ کر اوپر سے ان لوگوں کی طرف پھینک دیا اور ساتھ ہی روپیوں اور اشرفیوں کو بھی بکھیر دیا۔ لوگ روپے اور اشرفیوں کے اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور یحییٰ تنہا کھڑا رہ گیا۔ آخر یحییٰ کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور عمر بن سعید کے لڑکوں کو بھی یحییٰ کے پاس جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہ لوگ اس وقت تک قید رہے جبکہ مصعب بن زبیر قتل ہوئے اور عبد الملک کا عراق پر قبضہ ہوا۔ عمر بن سعید کے قتل کا واقعہ سن 65 ہجری کا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بصرہ پر چند مہینے یا 1 سال حمزہ بن عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی۔ اس کے بعد بصرہ کا انتظام بھی مصعب بن زبیر کے ماتحت کر دیا گیا۔ مصعب بن زبیر نے خود بصرہ جا کر عمر بن عبداللہ بن معمر کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور حکم دیا کہ ضرورت پڑے تو خوارج کے مقابلے کی غرض سے خود فارس جائیے اور بصرہ میں اپنی جگہ کسی کو نامزد کر دیجیے۔ اس طرح اس کے نواح کے تمام معاملوں اور صوبے داروں کا مناسب تغیر اور تبدل کر کے چند روز قیام کے بعد مصعب بن زبیر بصرہ سے پھر کوفہ میں چلے آئے، لیکن سن 70 ہجری میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ فارس میں خوارج کے فتنے نے بہت زور پکڑا اور مغیرہ بن محلب اور عمر بن عبداللہ بن معمر دونوں خوارج کے فتنے کو نہ دبا سکے۔ مصعب بن زبیر نے موصل کی حکومت سے محلب بن ابی صفرہ کو تبدیل کر کے پھر فارس کی حکومت پر مامور کیا اور حکم دیا کہ وہاں جا کر خوارج کے فتنے کو فروغ کرو۔ اس میں شک نہیں کہ محلب بن ابی صفرہ سے بہتر کوئی دوسرا شخص خوارج کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ محلب بن ابی صفرہ نے کہا کہ میں تو فارس جانے میں خوش ہوں، مگر فی الحال مجھ کو موصل سے جدا کرنا آپ کے لیے بے حد مضر ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے خفیہ سازشوں کا ایک جال عراق میں پھیلانا شروع کیا ہے۔ میں اس کی تدابیر کو خوب غور سے مطالعہ کر رہا ہوں۔
ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں سے جدا ہونے کے بعد وہ تدابیر میں کامیاب ہو جائے۔ مصعب بن زبیر نے فارس کی ضرورت کو اس موہوم ضرورت پر ترجیح دی اور محلب بن ابی صفرہ کو فارس کی جانب روانہ ہونا پڑا۔ مصعب بن زبیر کے پاس ابراہیم اور محلب دو زبردست سپہ سالار اور تجربہ کار افسر تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے ایک کو اپنے پاس سے جدا کر دیا، ساتھ ہی عبداللہ بن عازم کو خراسان کی حکومت پر بیچ دیا اور عباد بن حسین کو محلب کے ساتھ مامور کر دیا۔ یہ دونوں بھی بڑے زبردست سپہ سالار اور جنگی تجربے کار تھے۔ اس طرح مصعب بن زبیر نے کام کے آدمیوں کو اپنے پاس سے جدا کر کے دور دراز کے مقامات پر بھیج دیا اور کوفہ میں ان کے پاس صرف ابراہیم بن مالک بن اشتر اور بصرہ میں عمرو بن عبداللہ بن معمر باقی رہ گئے۔ عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید کے قتل سے فارغ ہوتے ہی سازشی تدابیر شروع کر دی۔ اس نے فارس کی طرف اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہاں خوارج کو توقعات دلائیں اور ان کو خروج پر آمادہ کیا۔ ادھر کوفہ اور بصرہ میں بھی اپنے آدمیوں کو بھیج کر ہوا خواہان نے بنو امیہ کے ذریعے سازشوں کا ایک جال پھیلایا اور مصعب بن زبیر کے فوجی سرداروں کو بھی خفیہ طور پر خطوط بھیج کر بڑے لالچ دینے شروع کیے۔ حتیٰ کہ محلب اور ابراہیم کو بھی اس نے توڑنا اور اپنی طرف ملانا چاہا، مگر یہ دونوں ایسے نہ تھے کہ مصعب بن زبیر سے بے وفائی کرتے، اس لیے محلب فارس کی طرف روانہ ہوتے وقت فکر مند تھے۔ عبد الملک بن مروان نے خالد بن عبید اللہ بن خالد بن اسید کو خفیہ طور پر بصرہ میں بھیجا کہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف اور بنو امیہ کے موافق لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے۔ چنانچہ خالد نے بصرہ میں آ کر بنو بکر بن وائل اور قبیلہ ازد میں اپنا سازشی کام شروع کیا اور ایک بڑی جماعت اپنے ہم خیال لوگوں کی بنا لی۔ اس کا حال عمر بن عبداللہ بن معمر کو معلوم ہوا تو اس نے فوج بھیجی اور خالد کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر خالد کو بصرہ سے نکال دیا گیا۔ بصرہ کی یہ پریشان کن خبریں جب کوفہ میں پہنچی اور ان صحیح حالات کا علم ہوا تو ناممکن تھا کہ مصعب بن زبیر خاموش بیٹھے رہتے۔ بصرہ کی ایسی تشویشناک حالت سن کر مصعب بن زبیر کوفہ سے بصرہ آئے اور وہاں خالد کے ہمراہیوں اور ہم خیالوں کو سزائیں دی اور جرمانے کیے اور بعض کے مکانات منہدم کروا دیے۔ اس طرح کوفہ میں بھی اندر ہی اندر عبد الملک کے لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ فوجی سردار مثلاً عطا بن ورقاء وغیرہ بھی اندرونی طور پر عبد الملک سے ساز باز کر چکے تھے۔ ایک طرف عبد الملک نے فوجی تیاریاں شروع کی تو دوسری طرف کوفہ اور بصرہ کی فوجوں میں بغاوت کی سازشیں بڑے بڑے لالچ دے کر پھیلا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابراہیم بن اشتر کے پاس عبد الملک بن مروان کا ایک سر بمہر خط آیا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ اس نے اس خط کے لفافے کو کھولے بغیر مصعب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مصعب نے اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں عبد الملک نے ابراہیم کو لکھا تھا کہ تم میرے پاس چلے آؤ، میں تم کو تمام ملک عراق کا گورنر مقرر کر دوں گا۔ مصعب نے ابراہیم سے کہا کہ کیا تم جیسا شخص بھی ایسے فکروں میں آ سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں تو کبھی عذر و خیانت نہ کروں گا، لیکن عبد الملک نے آپ کے تمام سرداروں کو اسی قسم کے خطوط لکھے ہیں۔ اگر آپ میری رائے مانتے ہیں تو ان تمام سرداروں کو قتل یا قید کر دے۔ مصعب نے اس رائے کو ناپسند کیا اور اپنے کسی سردار سے کچھ دریافت کیا اور نہ کچھ مواخذہ کیا۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آخر کار عبد الملک ملک شام سے عراق کی جانب چلا۔ عبد الملک دمشق سے اس وقت روانہ ہوا جبکہ اس کے پاس رؤسائے کوفہ کے بہت سے خطوط پہنچ چکے تھے کہ آپ کو فوراً عراق پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ عبد الملک کے مشیروں نے روانگی کے وقت اس کو روکا کہ کہیں اہل عراق اور اہل کوفہ کے یہ خطوط اسی قسم کے نہ ہوں جیسے انہوں نے حسین کو لکھے تھے۔ عبد الملک نے کہا کہ حسین تو محض کوفہ کے بھروسے پر چل دیے تھے، میں ایک زبردست فوج کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھ کو ان کی بدعہدی یا بے وفائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ کو یقین ہے کہ وہ جب مجھ کو ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیکھیں گے تو ہرگز اپنے ان وعدوں سے اور ان خطوط سے جو انہوں نے ہمیں لکھے ہیں نہ پھریں گے۔ آخر عبد الملک فوج لے کر چلا۔ ادھر سے اس کے آنے کی خبر سن کر مصعب بن زبیر بھی روانہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبد الملک کی فوج کشی کی خبر کوفہ میں پہنچی، اس سے پہلے مصعب بن زبیر عمر بن عبداللہ بن معمر کو خوارج کے مقابلے کے لیے بصرہ سے فارس کی جانب روانہ کر چکے تھے، لہٰذا عمر بن عبداللہ بھی اس لڑائی میں موجود نہ تھا۔ دار یاسلیق کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ مصعب بن زبیر کی فوج بہت تھوڑی تھی کیونکہ عین روانگی کے وقت بہت سے لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو لوگ میدان میں ساتھ آئے تھے ان میں سے بھی زیادہ حصہ دشمن سے ملا ہوا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ لڑائی شروع ہو تو وہ دشمن سے جا کر مل جائیں۔ غرض جب لڑائی شروع ہوئی تو عبد الملک نے پوری طاقت سے اول اس حصہ فوج پر حملہ کیا جو ابراہیم بن مالک کی ماتحتی میں تھی۔
کیونکہ اس کو ابراہیم بن مالک کی جانب سے بہت خوف تھا۔ یہ حملہ عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان نے کیا تھا۔ طرفین سے خوب دادے شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھکیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہزیمت ہوتے دیکھ کر عبد الملک نے عبید اللہ بن یزید کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیجا۔ اب جم کر مقابلہ ہونے لگا۔ اسی معرکے میں مسلم بن عامر باہلی یعنی قتیبہ بن مسلم کا باپ بھی قتل ہوا۔ ابراہیم پر دشمنوں کا ہجوم دیکھ کر مصعب بن زبیر نے عطاب بن ورقہ کو ابراہیم کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ عطاب بن ورقہ پہلے ہی در پردہ عبد الملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمن کے نرغے میں گر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جاتے ہی عبد الملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ مصعب بن زبیر نے دوسرے سرداروں اور اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کو کہا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اسے اڑا دیا۔ صرف چند آدمی جو میدان میں لڑ رہے تھے، باقی تمام فوج کوفیوں کی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوفیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جو انہوں نے حسین سے کی تھی بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ حسین کا ساتھ نہ دینے میں ان کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے مجبور کر دیا تھا اور خوف و ہراس ان پر غالب ہو گیا تھا۔ لیکن مصعب بن زبیر کا ساتھ نہ دینا سراسر ان کی شرارت اور غداری اور محسن کشی تھی۔ عبد الملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصعب بن زبیر قتل کیے جائیں، اس لیے اس نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو مصعب کے پاس بھیجا اور کہلا بھجوایا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل بگڑ چکی ہے، آپ کو کسی طرح بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میری امان قبول کر لیں۔ مصعب نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو صرف اللہ کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہ تم کو اور تمہارے باپ مصعب دونوں کو امیر المومنین عبد الملک نے امان دی ہے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر باپ سے آ کر کہا۔ مصعب نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گے، اگر تمہارا جی چاہے تو ان کی امان میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔ مصعب نے کہا کہ اچھا، تم اپنے چچا عبداللہ بن زبیر کی طرف مکہ کو چلے جاؤ اور ان کو اہل عراق کی غداری کا حال سناؤ اور مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ خبر جا کر نہ سناؤں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور سیدھا بصرہ کو پہنچیں۔ وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے ہر طرح سے مطیع و فرما بردار ہیں۔ بصرہ پہنچ کر کچھ تدارک کیا جا سکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔ مصعب نے کہا کہ صاحب زادے، یہ ممکن نہیں کہ تمام قریش میں میرے میدان سے بھاگنے کا چرچہ ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ تم ہر ایک خیال کو چھوڑ دو اور دشمن پر حملہ کرو۔ عیسیٰ نے یہ سنتے ہی اپنے چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر حملہ کیا اور سینکڑوں کو خاک و خون میں لٹا کر مصعب بن زبیر کی آنکھوں کے سامنے ہی خود بھی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زبیر سے بڑی منت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ اب آپ میدان سے چلے جائیں یا امان قبول کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اس اصرار میں الحاح اور عاجزی سے کام لیا، مگر مصعب نے اس کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ عبد الملک اپنی خفیہ تدابیر کے نتائج دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا تھا وہ میری مدد نہیں کرتا۔ کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور حسین دونوں کے قتل کرانے میں ایک ہی درجے کا جرم کیا۔ مصعب بن زبیر اپنے بیٹے عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد اپنے خیمے میں گئے، سر میں تیل ڈالا اور خوشبو لگائی اور باہر آ کر شمشیر بدست دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 7 آدمی باقی تھے جو ان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر نے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی صفوں کو درہم برہم کیا، آخر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا۔ سن 71 ہجری میں 10 برس کے بعد کربلا کا تماشا دوبارہ دہرایا گیا۔ عبد الملک نے اس میدان میں تمام لشکر کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی اور وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ کے قریب مقام نخلیہ میں 40 دن ٹھہرا رہا۔ جب اسے اہل کوفہ کی طرف سے مکمل اطمینان حاصل ہوا تو وہ شہر میں داخل ہوا، جامع مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا، انعام و اکرام سے خوش کیا۔ فارس اور خراسان اور بصرہ اور احواز وغیرہ کے عاملوں کو خطوط لکھے اور رعایا سے کہا کہ اس کے نام پر بیعت لو۔ محلب بن ابی صفرہ کو بھی اس کی جگہ بدستور قائم رکھا۔ سب نے عبد الملک کی خلافت کو تسلیم کیا، بجز تسلیم کرنے کے اب ان کے لیے اور کوئی چارہ تھا بھی نہیں۔ صرف عبداللہ بن حازم نے کہ وہ بھی ایک حصہ خراسان کے حاکم تھے بیعت سے انکار
انکار کیا اور بحرین بن ورقہ سریمی کے ہاتھوں چند روز بعد مارے گئے۔ بصرہ کی گورنری عبد الملک نے خالد بن اسید کے سپرد کی اور اپنے بھائی بشیر بن مروان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک نے کوفہ سے دمشق کی جانب بھیج دیا۔ یہ سر جب دمشق میں پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا ارادہ کیا، لیکن عبد الملک کی بیوی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ نے لوگوں کو ممانعت کی اور اس سر کو لے کر غسل دینے کے بعد دفن کیا۔ محلب بن ابی صفرہ نے بھی عبد الملک کی اطاعت اختیار کر کے لوگوں سے بیعت لے لی۔ محاصرہ کرکیسیہ کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور دوسرے سردار ظفر بن حرس کو مغلوب نہ کر سکے تھے اور ہر ایک حملے میں اہل شام کو ناکامی ہوئی تھی۔ جب عبد الملک بن مروان فوج لے کر عراق کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے اپنی روانگی سے پیشتر ابان بن عقبہ بن ابی معیط گورنر حمص کو ایک فوج دے کر آگے روانہ کر دیا تھا کہ کرکیسیہ میں پہنچ کر ظفر بن حرس کو مغلوب کرے۔ ابان نے پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی مگر اسے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پایا تھا کہ خود عبد الملک بھی بڑی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور بڑی سختی سے کرکیسیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ظفر بن حرس نے اپنے بیٹے حزیل کو حکم دیا کہ اہل شام پر دعویٰ کرو اور جب تک عبد الملک کے خیمے کو نہ گرا لو واپس نہ آؤ۔ حزیل نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس سختی سے حملہ کیا کہ عبد الملک کے خیمے کو جا کر گرا دیا اور واپس چلا آیا۔ عبد الملک نے یہ دیکھ کر کرکیسیہ کی فتح اور ظفر بن حرس کا مغلوب کرنا آسان نہیں، ظفر بن حرس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کو اور تمہارے لڑکے کو امان دی جاتی ہے اور جو علاقہ یا عہدہ تم پسند کرو وہ بھی لے لو۔ ظفر بن حرس نے کہلا بھجوایا کہ میں اس شرط پر صلح کرنے کو تیار ہوں کہ 1 سال تک مجھ سے بیعت کرنے کی خواہش نہ کی جائے اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف کسی قسم کی اعانت طلب نہ کی جائے۔ قریب تھا کہ صلح نامہ تحریر ہو، اتنے میں عبد الملک کو یہ خبر پہنچی کہ شہر پناہ کے 4 برج منہدم ہو چکے ہیں۔ عبد الملک نے فوراً صلح سے انکار کر کے شہر پر حملہ کیا مگر یہ حملہ بھی سراسر ناکام رہا اور ظفر بن حرس نے عبد الملک کی فوج کو پسپا کر کے اس کے مورچوں میں پہنچا دیا۔ عبد الملک نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم کو آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ظفر بن حرس نے کہا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا، نیز یہ وعدہ بھی لوں گا کہ مجھ سے اور میرے ہمراہیوں سے کسی قسم کا مواخذہ یا قصاص طلب نہ کیا جائے۔ عبد الملک نے یہ سب کچھ منظور کر لیا اور عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا، تاہم ظفر بن حرس عبد الملک کے پاس نہ آیا کیونکہ عمر بن سعید کا واقعہ سب کو معلوم تھا۔ آخر عبد الملک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا جو اس کے پاس تھا ظفر بن حرس کے پاس بھیج دیا۔ ظفر بن حرس اس کو کافی ضمانت سمجھ کر فوراً عبد الملک کے پاس چلا آیا۔ عبد الملک نے ظفر بن حرس کو اپنے برابر تخت پر جگہ دی اور بڑی عزت اور تکریم سے پیش آیا اور اپنے بیٹے مسلمہ بن عبد الملک سے ظفر بن حرس کی لڑکی کا عقد کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مصعب بن زبیر کی طرف پڑھا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراقیوں کی بے وفائی سے شہید ہو گئے ہیں اور تمام ملک عراق پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کے تقریر فرمائی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل نہیں کیا کرتا جو حق پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو عزت عطا نہیں کرتا جس کا ولی شیطان ہو، چاہے اس کے ساتھ بہت سے آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک عراق سے ہم کو غمگین اور خوش کر دینے والی خبر آئی ہے، یعنی ہمارے بھائی مصعب کے قتل کی خبر آئی ہے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کہ ان کا قتل ہونا شہادت ہے، اور ہم رنجیدہ اس لیے ہیں کہ دوست کی جدائی مصیبت کے وقت ایک سوزش ہوتی ہے جس کا دوست کو احساس ہوتا ہے۔ صاحب عقل سلیم صبر و استقامت ہی سے کام لیتا ہے۔ مصعب کیا تھا؟ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اور میرے مددگاروں میں سے ایک مددگار تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق بڑے بے وفا اور منافق ہیں۔ انہوں نے ان منافع کو جو مصعب کے ذریعے ان کو حاصل تھے بڑے ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ مصعب اگر قتل ہوا تو اس کے باپ بھائی اور ابن عمر بھی تو قتل ہی ہوئے تھے جو نہایت نیک اور صالح تھے، اور اللہ کی قسم ہم اپنے بستروں پر اس طرح نہ مریں گے جیسے کہ ابو العاص کی اولاد اپنے بستروں پر مر رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں میں سے کوئی شخص نہ کبھی جاہلیت میں مارا گیا اور نہ اسلام میں۔ ہم نیزوں کے زخم کھا کر تلواروں کے نیچے دم دیا کرتے ہیں۔ بھائیو آگاہ رہو کہ دنیا اس عظیم الشان شہنشاہ سے ادھار لی گئی ہے جس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی اور جس کا ملک کبھی زائل نہ ہوگا۔ بس اگر دنیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو کمینہ اور گمراہ اور رذیل اور ناہنجار لوگوں کی طرح نہ لیں گے، اور وہ اگر ہم سے پشت پھیر کر بھاگے گی تو ہم اس پر کمزور اور ناتواں اور ضعیف اور بے اوساں لوگوں کی طرح نہ روئیں گے۔ بس مجھ کو یہی کہنا تھا اور میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔
عبد الملک نے عراق پر قابض اور متصرف ہونے کے بعد عروہ بن حنیف کو 6000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے باہر قیام کرنا، جب تک میرا دوسرا حکم نہ پہنچے مدینہ میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ مدینہ میں حرس بن مومر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم اور عامل مقرر تھے۔ عروہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر حرس مدینہ سے چل دیے۔ عروہ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر مقیم رہا اور بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے عبد الملک کے حکم کے موافق دمشق کو واپس گیا، اور حرس بھی پھر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد کو خیبر اور فدق کا عامل مقرر فرما کر روانہ کیا تھا۔ عبد الملک بن حرس بن حکم کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پر تصرف کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے وادی القرہ میں پہنچ کر مقام کیا اور وہاں سے ابن کمام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا کہ سلیمان پر شب خون مارو۔ سلیمان گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور ابن کمکام نے خیبر میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر حملہ آوری کی خبر سن کر حرس بن حاطب کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے جابر بن اسود بن عوف زہری کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر کیا۔ جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابو بکر بن ابو قیس کو 600 آدمیوں کی جمعیت سے خیبر کی جانب روانہ کیا۔ ابن کمکام اور ابو بکر کی جنگ ہوئی۔ ابن کمکام شکست کھا کر بھاگا اور اس کے ہمراہی کچھ میدان جنگ میں مارے گئے اور کچھ فرار ہو کر اپنی جان بچا سکے۔ عبد الملک بن مروان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے طارق بن عمر کو حجاز کی مہم کا افسر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وادی القرہ اور ایلا کے درمیان قیام کر کے جہاں تک ممکن ہو ابن زبیر کے عملوں کو تصرف سے روکو، اور حجازیوں میں ہمارے خلاف جو تحریک پیدا ہو اس کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی مٹا دو۔ طارق نے عبد الملک کے حکم کے موافق حجاز میں پہنچ کر قیام کیا اور ایک زبردست دستہ فوج خیبر کی جانب روانہ کی۔ جابر بن اسود نے یہ خبر سن کر مدینہ منورہ سے 2000 آدمیوں کا ایک لشکر طارق سے لڑنے کے لیے خیبر کی جانب روانہ کیا۔ خیبر کے قریب دونوں لشکروں میں سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ طارق نے فتح پائی اور میدان جنگ کے قیدیوں اور زخمیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سن 70 ہجری میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف معروف بن طلحۃ النداء کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد خیبر کا علاقہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں شامل رہا اور طلحہ بن عبداللہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مدینہ میں حکومت کرتا رہا۔ 2 برس تک طرفین میں کوئی قابل تذکرہ مارکہ آرائی نہ ہوئی اور عبد الملک کی توجہ عراق اور ایران کی جانب مبذول رہی۔ یہاں تک حالات تاریخ بیان کرنے کے بعد ہم ایک نجدہ بن عامر کا یمامہ پر قبضے کے حوالے سے مختصر بیان کریں گے۔ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سعد بن مفرہ نے یمامہ کے علاقوں میں شورش اور بغاوت کا سلسلہ سن 65 ہجری سے شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً اپنی جمعیت کی سرداری خود نہیں قبول کی بلکہ ابو طالوت نامی ایک شخص کو سردار بنایا تھا۔ سن 65 ہجری میں اس کی جماعت کو کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی، بجوز اس کے قافلوں پر چھاپے مارتے اور مسافروں کے لیے راستوں کو پرخطر بناتے تھے۔ سن 66 ہجری میں ان لوگوں کو یہاں تک تقویت حاصل تھی کہ وہ شہروں کو لوٹتے اور غارت کرنے لگے۔ اب ابو طالوت کو معزول کر کے نجدہ بن عامر خود امیر جماعت بنا اور سن 66 ہجری کے آخری ایام میں وہ علاقہ اور اس کے نواحی علاقوں کا وہ مستقل حکمران بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان ایام میں یمامہ کی جانب کوئی فوج روانہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اہم کام شام اور عراق کے متعلق درپیش تھے۔ لہٰذا نجدہ بن عامر کی فرمان روائی یمامہ پر سن 69 اور 70 ہجری تک قائم رہی۔ عبد الملک بن مروان نے سرداران شام کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے پر جانے اور خانہ کعبہ کو رزم گاہ بنانے سے انکار کیا۔ عبد الملک بن مروان دمشق سے کوفہ گیا، وہاں اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو اس کام پر آمادہ کیا۔ حجاج 3000 آدمی ہمراہ لے کر جمادی الاول سن 72 ہجری میں کوفہ سے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہوا عبد الملک کی ہدایت کے موافق طائف میں پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں سے وہ اپنے سواروں کو عرفہ کی طرف روزانہ روانہ کرتا اور وہ عبداللہ بن زبیر کے سواروں سے لڑ پیڑ کر واپس آتے۔ کئی مہینے اسی حالت میں گزر گئے تو حجاج نے عبد الملک کو لکھا کہ میری امداد کے لیے کچھ فوج اور بھیجی جائے، نیز مجھ کو اجازت دی جائے کہ آگے بڑھ کر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لوں۔ عبد الملک نے حجاج کی درخواست کو منظور کر کے 5000 آدمی اس کی امداد کے لیے اور روانہ کر دیے اور طارق کو لکھا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرو اور مدینہ سے فارغ ہو کر مکہ کی طرف جاؤ اور حجاج کی مدد کرو۔ حجاج
حجاج نے ماہ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قبیس پر منجنیق لگا کر سنگ باری شروع کر دی۔ اہل مکہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اس سنگ باری کے عالم میں بڑی مصیبت کا مہینہ تھا۔ لوگ محاصرے کی شدت سے تنگ آ کر مکہ سے نکل کر بھاگنا شروع ہوئے۔ رمضان اور شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ بھی آ گیا اور اہل مکہ کی مصیبت اور محاصرے کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روزانہ مقابلے پر جاتے اور محاصرین کو پسپا کرنے کی کوششیں عمل میں لاتے، لیکن روزانہ ان کے ساتھیوں کی تعداد کم ہو رہی تھی، اس لیے ان کی تدابیر کچھ ایسا نتیجہ پیدا نہ کر سکی جس سے کامیابی کی امید ہو۔ اہل مکہ ایک طرف مکہ سے باہر نکلے چلے جا رہے تھے، دوسری طرف سامان خورد و نوش کی نایابی اور گرانی نے محصورین کے حوصلوں کو پست کر رکھا تھا۔ ماہ ذی قعدہ سن 72 ہجری میں طارق نے مدینہ منورہ سے عبداللہ بن زبیر کے عامل طلحۃ النداء کو نکال دیا اور ایک شامی کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے خود مکہ مکرمہ کی طرف 5000 فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زبردست امداد کے پہنچنے پر حجاج کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اہل مکہ کی رہی صحیح امیدیں بھی منقطع ہو گئی۔ اس حالت میں ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا اور دور دور سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر نے حجاج کو حج کرنے کی اجازت دے دی، مگر اس نے نہ طواف کیا اور نہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے میدان عرفات میں جانا چاہا تو حجاج نے روک دیا، چنانچہ انہوں نے مکہ ہی میں قربانی کی۔ میدان عرفات میں کوئی امام نہ تھا، غرض اسی سال لوگ ارکان حج ادا نہ کر سکے۔ ایام حج میں حجاج نے سنگ باری کو بند نہ کیا، اس لیے خانہ کعبہ کا طواف بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ حاجیوں کی آمد سے مکہ میں قحط اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی سال حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ حالت دیکھ کر حجاج کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے بندے، اتنا تو خیال کر کے لوگ دور دور سے حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کو طواف کرنے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا تو موقع مل جائے۔ اس سنگ باری کو حج ختم ہونے تک تو بند کروا دے۔ اس پیغام کا یہ اثر ہوا کہ حجاج نے سنگ باری کو بند کروا دیا، مگر خود طواف نہیں کیا اور نہ عبداللہ بن زبیر کو میدان عرفات میں جانے دیا۔ ایام حج کے گزرتے ہی حجاج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ باہر سے آئے ہوئے تمام اشخاص فوراً اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں، کیونکہ ابن زبیر پر سنگ باری شروع ہونے والی ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی لوگوں کے قافلے روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی بچے ہوئے مکہ والوں میں سے بھی بہت سے لوگ اپنی اپنی جانیں بچا کر نکل گئے۔ حجاج نے پھر سنگ باری شروع کر دی۔ ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا اور چھت ٹوٹ کر گر پڑی۔ اس پتھر کے آتے ہی آسمان سے ایک سخت کڑک کی آواز آئی، بجلی چمکی اور زمین اور آسمان میں تاریکی چھا گئی۔ حجاج کی فوج کے لوگ ڈر گئے اور پتھر پھینکنا بند کر دیے۔ حجاج نے لوگوں کو تسلی اور تشفی دی اور کہا کہ یہ بجلی اور یہ کڑک میری امداد کے لیے آئی ہے اور یہ میری فتح کا نشان ہے۔ تم لوگ مطلق خوف و ہراس کو اپنے دلوں میں رہ نہ دو۔ 2 روز تک یہی تاریکی چھائی رہی اور کڑک کی آواز کے خوف سے کئی آدمی حجاج کی فوج کے مارے گئے۔ حجاج کی فوج میں بڑی تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ اتفاقاً اگلے روز پھر بجلی گری اور 2 آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے بھی اسی کے صدمے سے فوت ہو گئے۔ اس سے حجاج کو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے لشکر والوں کو بھی کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ حجاج نے خود اپنے ہاتھ سے منجنیق پر پتھر رکھ کر پھینکنے شروع کیے۔ اس کے بعد تمام لشکر کا خوف جاتا رہا اور زور و شور سے سنگ باری شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے ارد گرد آ کر گرتے تھے، لیکن ان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور نماز کی خشوع و خضوع میں رتی برابر فرق نہ آتا تھا۔ یہ محاصرہ اسی شدت سے برابر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ میں باہر سے کسی قسم کی امداد اور سامان رسد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنا گھوڑا ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس غلہ اور کھجوروں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ وہ اس ذخیرہ میں سے صرف اسی قدر لوگوں کو تقسیم کرتے جس سے حیات باقی رہے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ ہم دیر تک محاصرین کے مقابلے پر قائم رہ سکے۔ حجاج نے جب یہ دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہمراہیوں کے پاس امان نامے لکھ کر بیچنا شروع کر دیے۔ یہ امان نامہ والی تدابیر کارگر ثابت ہوئیں اور بہت سے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس آنا شروع ہوئے۔ بہت ہی تھوڑے سے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے 2 لڑکے حمزہ اور حبیب بھی باپ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے پاس آ گئے۔ تیسرا لڑکا باپ کے ساتھ رہا اور آخری وقت تک دارد مردانگی دیتا ہوا، حتیٰ کہ عین معرکہ کارزار میں کام آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس گئے اور صرف چند آدمی ان کے پاس باقی رہ گئے تو حجاج نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے ایک تقریر کی۔ تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو۔ ان کے ہمراہی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر ایک شخص ان پر ایک ایک مٹھی کنکریاں پھینکے تو وہ سب کے سب مر جائیں۔ پھر لطف یہ کہ وہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اے شامی اور کوفی، آگے بڑھو، عبداللہ بن زبیر چند ساعات کا مہمان ہے۔
اس تقریر سے پیشتر حجاج عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں ایک خط بھیج چکا تھا جس میں لکھا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، اب آپ ہر طرح سے مجبور ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت اختیار کر لیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت اور تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین نے یہی حکم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں آپ کو صلح اور آشتی کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں حتی الامکان عجلت سے کام نہ لوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اس خط کو پڑھ کر اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف 5 آدمی باقی ہیں جو میرا ساتھ دینے پر بظاہر آمادہ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا کہ حسین بن علی کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے بیٹے بھی اسی فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور جو کچھ مانگو ہم دینے کو تیار ہیں، بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اگر تم حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ پر گامزن ہو کر شہادت کا رتبہ حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا ہے تو تم بہت ہی نالائق آدمی ہو، تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ہمراہیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو، موت اپنے وقت پر ضرور آ جائے گی، تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، یہ ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھ کو مسلح کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بیٹا، جب بکری ذبح کر دی جائے تو پھر اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کھال کھینچی جاتی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے ساتھ کیے جاؤ اور اللہ سے امداد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ماں کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میری بھی یہی رائے تھی جو رائے آپ نے ظاہر فرمائی۔ مجھ کو دنیا کی خواہش اور حکومت کی بالکل تمنا نہ تھی۔ میں نے اس کام کو صرف اسی لیے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اور ممنوعات سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور آپ کی باتوں نے میری بصیرت کو بہت کچھ بڑھا دیا۔ اماں جان، میں آج ضرور مارا جاؤں گا، تم زیادہ مغموم نہ ہونا، تم مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ میں نے کبھی کسی ناجائز کام کا قصد نہیں کیا اور نہ کسی سے بدعہدی کی، نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ ظالم کا معاون بنا۔ حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ الہی، میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کی بلکہ صرف اس لیے کہ میری ماں کو تسکین خاطر حاصل ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بولی، مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرو۔ بیٹے کو رخصت کرتے وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے گلے سے لگایا تو ہاتھ زرہ پر پڑا۔ پوچھا، تم نے یہ زرہ کس ارادے سے پہن رکھی ہے؟ کہا، صرف اطمینان اور مضبوطی کی غرض سے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کو اتار دو اور معمولی کپڑے پہنتے ہوئے دشمن سے لڑو۔ حضرت ابن زبیر نے وہیں زرہ اتار کر پھینک دی اور قمیض کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھ دیے۔ دونوں آستینیں اوپر چڑھائیں اور گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اے آل زبیر، تم تلوار کی جھنکار سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ اس تکلیف کے جو زخم کے پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تلواریں تول لو، جس طرح اپنے چہروں کو بچاتے ہو اسی طرح ان کو بھی خون ناحق سے بچاؤ۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لو کہ تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے مقابل پر حملہ آور ہو، تم مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، اگر میری تلاش ہی ہو تو میں سب سے آگے دشمنوں میں لڑتا ہوا ملوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے شامیوں پر سخت حملہ کیا، صفوں کو چیرتے اور لوگوں کو مارتے اور گراتے ہوئے شامیوں کی پچھلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح لشکر شام کے سمندر میں تیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ حجاج ہر چند لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا مگر کوئی شخص حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابل ہونے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے علمدار کو گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوراً حملہ کر کے اپنے علم بردار کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا اور حجاج کو پیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور باب بنو شیبہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کا علم بردار مارا گیا۔
مسجد حرام کے کل دروازوں پر شامی ڈٹے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کی بھی انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی۔ حجاج اور طارق نے ابطح کی جانب مروہ تک گھیر لیا تھا۔ ابن زبیر کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف حملہ کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے لگے۔ باب صفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اور شامیوں کو ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ کوہ صفا کے اوپر سے ایک شخص نے تیر مارا جو ان کی پیشانی پر آ کر لگا اور اس سے زخم سے خون بہنے لگا۔ آپ اسی حالت میں برابر لڑتے رہے۔ غرض آپ نے اور آپ کے ہمراہیوں نے صبح سے بعد ظہر تک شامیوں کے قتل کرنے میں جو چابک دستی اور حیرت انگیز شجاعت دکھائی کہ چشم فلک نے آج تک وہ نہ دیکھی تھی۔ آخر ایک ایک کر کے تمام ہمراہی کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی، حالانکہ نیزے اور تلواریں اس سے پیشتر اپنی اپنی کاٹ دکھا چکے تھے۔ آخر کار یوم سہ شنبہ ماہ جمادی الثانی سن 73 ہجری کو دنیا کا عظیم الشان بہادر اور متقی انسان شہید ہوا۔ بہادری اور شجاعت، زہد و عبادت اور ہمت و شرافت وغیرہ کے سوا کوئی انسان اس میدان میں ان کی لاش پر کف افسوس ملنے والا نہ تھا۔ لشکر شام نے اس مردہ ببر شیر کا سر کاٹنے میں بڑی عجلت اور چابک دستی سے کام لیا۔ حجاج کے سامنے لے گئے تو اسی وقت اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ لاش اسی جگہ یعنی مقام جیہون میں دار پر لٹکا دی گئی اور سر عبد الملک کے پاس بھیج دیا گیا۔ ایک دوسری روایت کے موافق سر عبد الملک کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار پر یا پرنالے پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے لاش کے دفن کرنے کی اجازت چاہی مگر ان کو اجازت حجاج نے نہ دی۔ جب عبد الملک کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حجاج کو ملامت کیا اور لاش دفن کرنے کی اجازت دی۔ چند روز کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حجاج شہادت ابن زبیر کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ پتھروں کی بڑی کثرت تھی جو باہر سے خانہ کعبہ میں پھینکے گئے تھے۔ فرش مبارک پر خون کے جا بجا نشانات ملتے تھے۔ پتھروں کو اٹھوایا اور خون کو دھلوایا گیا۔ اہل مکہ سے خلافت عبد الملک کی یا حکومت عبد الملک کی بیعت لی گئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کو وہ واپس ہوا۔ 2 مہینے وہاں ٹھہرا رہا۔ وہاں تمام اہل مدینہ کو حضرت عثمان غنی کا قاتل سمجھ کر سختیاں شروع کر دی۔ صحابہ اکرام کو سخت آزار پہنچائے۔ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی جانب آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو ڈھا کر پھر از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو ملک حجاز کا گورنر مقرر کیا اور اسی نے طارق کی جگہ مدینہ منورہ میں رہنا شروع کیا۔